فاتح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وَأَلْهَمَنَا مِن شُكْرِهِ وَفَتَحَ لَنَا مِنْ أَبْوَابِ الْعِلْمِ بِرُبُوبِيَّتِهِ وَدَلَّنَا عَلَيْهِ مِنَ الْإِخْلَاصِ لَهُ فِي تَوْحِيدِهِ وَجَنَّبَنَا مِنَ الْإِلْحَادِ وَالشَّكِّ فِي أَمْرِهِ حمداً لا منتہى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده حمداً يكون وصلة إلى طاعته وعفوه ووسيلة إلى جنته وخفيرة من نقمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سید المرسلین خاتم النبیین ابوالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بلعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صلوات محمد. قرآن مجید میں سورہ احزاب کی یہ آیہ کریمہ 21 نمبر کی جس میں ذات گرامی پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسانوں کے لیے ایک خوبصورت حسین نمونہ عمل رول ماڈل آئیڈیل جو بھی جملہ آپ استعمال کر سکتے ہوں اور جو آسانی سے سمجھ میں آ جائیں اللہ نے قرار دیا. ابھی ہماری یہاں گفتگو اگرچہ اسوہ حسنہ ایک بہت ہی بڑا موضوع ہے اور اس پر بہت زیادہ گفتگو کی ضرورت ہے، لیکن فی الحال ہمارا موضوع اسوہ حسنہ نہیں ہے. انشاءاللہ خدا توفیق دے اس کے پہلے اسی ماہ رمضان میں خدا نے توفیق دی تھی کہ بامبے میں 10 دنوں میں ایک عشرہ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
سیرت پر یعنی اسوے کی حیثیت سے اور ایک نمونے کی حیثیت سے سیرت پر گفتگو کرنے کی توفیق ہوئی تھی کہ وہ نیٹ پر بھی موجود ہے، لہذا ابھی ہماری گفتگو کا موضوع فی الحال وہ نہیں ہے جو ہم پہلے کر چکے ہیں، اسوہ ہم نہیں فی الحال بیان کر رہے ہیں۔ ہم صرف ان چند مجلسوں میں کہ فرصت ہمارے پاس جو بہت کم ہے، اس میں صرف یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ پیغمبر گرامی اکرم نے، تمام انبیاء نے اور خاص کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی ارتقاء میں، انسانوں کو ترقی دینے میں، انسانوں کو بلند کرنے میں کتنا بڑا رول ادا کیا ہے، کتنا بڑا کردار ادا کیا، ایک الگ موضوع ہے۔ البتہ سیرت کی موضوع پہ اگر گفتگو ہو تو سیرت کی موضوع کے لیے ایک اشرہ پھر بھی کم ہے، یعنی بامبے میں گفتگو کی گئی اور خود بھی بہت ہی لذت کا احساس ہوا اس گفتگو میں، چونکہ بہت سارے نقطے خود کھل کے آتے ہیں، جب انسان فکر کرتا ہے تو انسان کے بہت سارے پوائنٹس خود کھل کے آتے ہیں، اور شاید مومنین کے لیے بھی بہت ہی لذت بخش تھی گفتگو کہ رسول اللہ کی ذات کو اس طرح سے دیکھنا کہ ممکن ہے کبھی کبھی ہمارے یہاں بعض واقعات بیان کر دیے جاتے ہوں، وہ بھی سیرت کی حیثیت سے نہیں، تاریخ کی حیثیت سے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ کسی واقعے کو سیرت کی حیثیت سے بیان کیا جائے اور تاریخ کی حیثیت سے بیان کیا، دونوں میں بہت فرق ہو جاتا ہے۔ واقعہ ایک ہی ہے لیکن فرق بہت زیادہ ہے۔ تاریخ فقط ایک قصہ سنایا جا رہا ہوتا ہے، سیرت یعنی اس سے زندگی کا انداز لینا، طریقہ زندگی لینا، طریقہ زندگی سمجھنا۔ خوب انشاءاللہ کبھی توفیق ہو اور ہم سے بہتر لوگ آ کر اس موضوع پر گفتگو کریں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں، کہ جو ایک بہت بڑی ضرورت ہے، جو قرآن نے کہا کہ لکم، آپ کے لیے، لکم کے معنی آپ کے لیے، تمہارے لیے رسول اللہ کیا ہے؟ تمہارے لیے رسول اللہ اسوہ حسنہ ہے، سیرت ہے، حسین، حسنہ کا لفظ جو آیا حسین، بہت سارے لوگ کردار بناتے ہیں، پیش کرتے ہیں ہمارے سامنے، لیکن واقعاً وہ حسین نہیں ہوتے تو ان کو حسین بنایا جاتا ہے۔ ابھی شاید یہ جملہ عرض کر چکا ہوں کہیں پر کہ شاید پوری دنیا میں بہت ہی بڑا بجٹ خرچ کیا جاتا ہے صرف اس بات پر کہ غیر حسین نمونوں کو حسین بنا کر ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ حسن ہنر کی دنیا میں اور آرٹ کی دنیا میں، خاص کر فلمی آرٹ جو ہوتا ہے، اس دنیا میں اربوں خربوں ڈالر کا بجٹ صرف کیا جاتا ہے۔ اس کا ایک بڑا اور شاید سب سے بڑا مقصد یہ ہوتا ہے، ظاہری طور پر لوگ کہتے ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے ہے، لیکن پیچھے جو ذہن پوشیدہ ہوتا ہے اور جس مقصد کے لیے سب کچھ کر رہا ہوتا ہے، ایک بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ غیر حسین اور بد کرداروں کو ہمارے سامنے حسین بنا کر پیش کر دیا جائے، اتنا حسین بنا کر پیش کر دیا جائے کہ ہم اپنے حسین کرداروں کو بھول کر ان کرداروں کو اپنانا شروع کر دیں اور ان سے طریقہ زندگی سیکھنا شروع کر دیں۔ جو اسوے کا کام یہ ہے کہ طریقہ زندگی ہمیں دے۔ یہ بہت بڑے پیمانے پر، خاص کر ابھی گزشتہ 50 سالوں میں بہت ہی بڑے پیمانے پر یہ کام کیا جاتا رہا۔ تاریخیں آئی ہیں، موڑ آئے ہیں، بہت بڑے بڑے موڑ آئے ہیں۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ فلم دیکھی جائے تو انسان کو معلوم ہو، نہیں، لیکن تاریخ سے انسان کو آگاہی ہو کہ کیا کیا جا رہا ہے، ہمارے لیے کیا کیا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، ہمارے جوانوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، ہمارے بچوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، ہماری خواتین کے ساتھ کیا، معلوم ہو انسان کو۔ تو ایک بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ بہت ہی گندے اور بہت ہی غیر حسین کرداروں کو حسین بنا کر پیش کرنا۔ اللہ نے جو پیش کیا اسوۃ حسنہ، واقعاً حسین کردار، واقعاً بہت ہی خوبصورت آئیڈیل، واقعاً بہت ہی خوبصورت چہرہ، لیکن یہ چہرہ ہمیں اتنا خوبصورت اس لیے نہیں لگتا کہ ہم نے مکمل نہیں دیکھا ہے، ناقص بہت دیکھا ہے، ہمیں ناقص دکھایا گیا ہے۔ ہم عقیدت کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر کہہ دیتے ہیں کہ ہاں ہمارے امام ہیں، ہمارے رسول ہیں، ہمارے نبی ہیں، ہمارے انبیاء ہیں، ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن جب ان سے طرز زندگی سیکھنے کی بات آتی ہے تو انسان کے لیے مشکل ہوتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ صحیح طرز زندگی پیش نہیں کیا گیا ہے، ناقص پیش کیا گیا ہے، نامکمل پیش کیا گیا ہے۔ بہت ہی حسین چیز کو اگر نامکمل بنا کر پیش کیا جائے تو بالکل خراب ہو کے رہ جاتی ہے، انسان کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔
میں ایک نمونہ بیان کر دوں. مولانا روم ایک بہت ہی عظیم شاعر گزرے، شاید آپ لوگوں نے نام سنا ہو، ان کو کئی ناموں سے یاد کرتے ہیں، مولانا، مولوی، روم. ایک ایسے شاعر ہیں کہ شاید پوری تاریخ انسانیت کے بڑے، دنیا کے کسی ایک زبان کے نہیں، دنیا کے بڑے شاعروں میں سے ایک عظیم شاعر مولانا روم سے 700-800 سال پہلے یا اس سے بھی تھوڑا پہلے. انہوں نے اپنی ایک شاعری کی کتاب لکھی، آسان کہانی کی کتاب لکھی، اور وہ تقریباً دنیا کی ساری عظیم زبانوں میں اس کا ترجمہ کیا گیا ہے. اس میں داستانوں میں انہوں نے بہت ہی عظیم مطالب پیش کیے. اس میں ایک مطلب یہ ایک داستان میں ایک بہت خوبصورت مطلب پیش کیا کہ کچھ لوگوں نے ہاتھی کو جاننا چاہا. ہاتھی کیا ہے؟ ہاتھی ہے ایلیفینٹ. اب ایلیفینٹ یہاں چونکہ آپ کے ساؤتھ میں بہت زیادہ ہے، لہٰذا آپ کے لیے کوئی بہت بڑی بات نہیں. انڈیا میں بھی کہیں کہیں دکھ جاتا ہے، افریقہ میں بہت زیادہ دکھ جاتا ہے طرح طرح کے ہاتھی، لیکن عرب کنٹریز میں ہاتھی بہت بڑی بات ہے. ایران میں ہاتھی یا یورپ میں ہاتھی ایک بہت ہی بڑی بات ہے کہ ہاتھی کہیں دکھ جائے. ہاتھی دیکھنے کے لیے بہت ہی خرچ کرنا پڑتا ہے، یہاں آپ کو آسانی سے دکھ جاتا ہے. وہاں ہاتھی دیکھنے کے لیے، ہاتھی جاننا، لوگوں نے کبھی ہاتھی دیکھا نہیں تھا، کہا کہ ہاتھی آیا ہوا ہم دیکھنا چاہتے ہیں. ہاتھی کو ایک بند تاریک کمرے میں رکھا گیا، نمونہ پیش کیا تھا سمجھنے کے لیے. ہاتھی کو ایک بند تاریک کمرے میں لا کے رکھا گیا اور ایک ایک کو بھیجا گیا کہ جا کر ہاتھی دیکھ کے آؤ. اندھیرا تھا، روشنی نہیں تھی، لہذا جو جاتا تھا جا کر اندھیرے میں ٹٹولتا تھا اپنے ہاتھ سے، اور ایک چیز اس کے ہاتھ میں آتی تھی اور وہ دیکھ کے واپس آ جاتا تھا. کسی نے ٹٹولا، اس کو پیٹھ دکھائی پڑی ہاتھی کی، تو کہا کہ ہاتھی، باہر نکلا، پوچھا ہاتھی کیا ہے؟ کہا ہاتھی ایک تخت جیسا ہے نا. کوئی دوسرا گیا، وہ ٹٹولتے ٹٹولتے اس کو ہاتھی کا پیر نظر آیا، پوچھا ہاتھی کیا ہے؟ کہا ہاتھی ایک ستون جیسا ہے، پلر جیسا ہاتھی ہوتا ہے. ہاتھی یعنی کیا؟ یعنی پلر. کسی کا ہاتھی یعنی کیا؟ یعنی تخت. کسی کو دم نظر آئی، کہا ہاتھی کیا ہے؟ کہا ہاتھی جھاڑو جیسا ہوتا ہے. سب ہاتھی دیکھ کے آئے اور سب سے پوچھا گیا ہاتھی ہے کیا؟ تو جس نے جتنا دیکھا تھا اتنا ہی آ کر بتایا، کیونکہ اندھیرے میں دیکھا تھا. مشکل ہماری بھی یہی ہے کہ ہم کو دین کو اندھیرے میں آ کر دکھایا جاتا ہے. اندھیرے میں دیکھ رہے ہیں، پوری روشنی میں دین کو نہیں دیکھ رہے ہیں. رسول اللہ کی زندگی کو بھی اندھیرے میں دیکھ رہے ہیں، کسی ایک پہلو کو دیکھ لیا. کوئی عبادت دیکھ کے چلا جا رہا ہے، کوئی رسول اللہ کی جنگ دیکھ رہا ہے تو رسول اللہ پر اعتراض کر رہا ہے، کوئی رسول اللہ کی شادیاں دیکھ رہا ہے تو کوئی کچھ اور باتیں کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مکمل چیز نہیں دکھائی گئی، ایک مکمل نہیں دکھائی گئی. یہ مشکل ہوتی ہے. دین کا بھی یہ عالم ہے، دین ہمیں ایک ایک پہلو دکھایا جاتا ہے. لہذا ضرورت ہے، ابھی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم آ کر مکمل دین کو دیکھیں، مکمل رسول اللہ کی سیرت کو دیکھیں، مکمل علی ابن ابی طالب کی فضیلتوں کو دیکھیں. مکمل شخصیت ہم نہیں سمجھ سکتے، جو کہ امام علیہ السلام کو ہم سمجھنا چاہیں مکمل تو بہت مشکل کام ہے، یعنی یہ ہمارے اندر اتنی توانائی نہیں کہ ہم سمجھیں. لیکن جن فضیلتوں کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ مکمل دیکھیں. ہزاروں فضیلتوں میں صرف ایک کا، وہ بھی ناقص تذکرہ. مثلا اگر ہم شجاعت کو بھی بیان کریں تو بہت ہی ناقص شجاعت بیان کر رہے ہیں، مکمل شجاعت بھی بیان نہیں کرتے. علی کے چند سالوں کی شجاعت بیان کرتے لیکن 25 سالوں کی شجاعت بیان ہی نہیں کرتے. سر امام علی علیہ السلام کی زندگی کے 25 سال جو قیمتی ترین سال تھے، یعنی امام علی علیہ السلام کی 24 سال سے لے کر کے کتنے سال تک، 49 سال 50 سال کی عمر تک، نہیں بلکہ اور زیادہ عمر تک، اس عمر میں 24 نہیں بلکہ 34 غلطی ہوئی، 34 سال کی عمر سے لے کر کے 59 سال کی عمر تک جو امام علیہ السلام کی زندگی کی گزری ہے، اس 25 سالہ تقریباً 24 سالہ زندگی کے ہمارے میں ہم کچھ جانتے ہی نہیں، واقعا نہیں جانتے، کچھ نہیں جانتے. ایک چھوٹا سا کبھی کوئی واقعہ سنا دیا جاتا ہے، وہ بھی کسی اور کے بارے میں بیان کرنے کے لیے، امام کے بارے میں بیان کرنے کے لیے نہیں، ضمناً امام کو، یعنی اصل بیان کرنا ہے کسی اور کے بارے میں، غیروں کے بارے میں، اسی ضمن میں امام کو کوئی ایک واقعہ بیان کر دیتے ہیں. یہ ناقص ہے، یہ ناقص سیرت، یہ ناقص فضیلتیں، یہ ناقص کردار، یہ ناقص دین، یہ ناقص نمونے. خوب یہ حسین نہیں لگتے ہمیں. حسین نہ لگنے کی دلیل یہ ہے کہ ہماری زندگی میں نظر نہیں آتے. اگر حسین لگتے تو زندگی میں نظر آتے. تو جو ہے آپ نے زندگی میں جا کر دیکھیں تو وہ انسان کو معلوم ہو جائے گا. زندگیوں میں جب ہم اپنے جوانوں کی زندگی میں جا کر دیکھیں تو دیکھیں کون نظر آتا ہے، زندگیوں میں کیا کون اثر ڈال رہا ہے.
وہ اگر دیکھنا تو جا کے موبائل اسکرین دیکھ لے، لیپ ٹاپ اسکرین دیکھ لے، گھر کی تصویریں دیکھ لے، فوٹو دیکھ لے، اسے اندازہ ہو جائے گا، کتابوں پہ اسٹیکرز دیکھ لے، ان ساری چیزوں سے اندازہ ہو جائے گی کون سے کردار اسے متاثر کر رہے ہیں اور کون سے کرداروں کو فقط وہ ثوابوں کی حد تک رکھے ہوئے محدود۔ اگر مکمل دیکھا ہوتا تو اتنا حسین تھے یہ کردار کہ ہماری زندگیوں پہ آ کر چھا جاتے۔ بجرم ہے آپ نے، بس ہم مکمل دیکھنا چاہتے ہیں۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ بالکل تبدیل کے ایک انقلاب، اب یہ لفظ تو سنتے رہتے ہیں انقلاب، لیکن کون سا انقلاب، کیا انقلاب، کیسے اتنی بڑی تبدیلی، کیسے ایسے لوگوں کو رسول اللہ نے تبدیل کیا۔ کل کی مجلس یاد رہے، چونکہ الگ الگ باتیں نہیں ہیں، جو کل نہیں آیا ہے آج نئے سرے سننا چاہے اس کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ اتنی بڑی تبدیلی کیوں ہو گئی، کیا ہو گیا، کیا کیا رسول اللہ نے؟ اس تبدیلی کا اظہار اگر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے ہم سننا چاہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم نے چند جملوں میں پورا عرب کا نقشہ کھینچ دیا، پہلے کا بھی اور بعد کا بھی۔ چند جملوں میں، نہج البلاغہ میں یہ جملے موجود ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ یہ ہمارے استاد کا جملہ ہے کہ کہتے ہیں کہ قرآن کو تو کم سے کم کبھی ثواب کے لیے یا استخارے کے لیے اٹھا کے دیکھ لیتا ہے آدمی، لیکن نہج البلاغہ کو نہ ثواب کے لیے دیکھتا ہے نہ استخارے کے لیے دیکھتا ہے۔ نہج البلاغہ انسان کی زندگی میں کوئی کردار ہی نہیں رکھتے۔ نہج البلاغہ جو انسانی فضیلتوں کا سرچشمہ ہے۔ علی بن ابی طالب کی فضیلت جاننا چاہتے ہیں، علی بن ابی طالب کی فضیلت اگر جاننا ہے تو ہم ذاکر کی زبان سے نہیں سیکھیں، ہم لوگ بے فضیلت لوگ ہیں، کیا بیان کریں گے فضیلت؟ علی بن ابی طالب کی فضیلت کو جاننا ہے تو جا کر نہج البلاغہ میں دیکھیں علی کی فضیلت کیا ہے۔ نہج البلاغہ بول رہی ہے کہ علی کی فضیلتیں کیا ہے، بھری پڑی ہیں، علی کی فضیلتوں سے بھری ہے یہ نہج البلاغہ، علی کی حکمتوں سے، علی بن ابی طالب کے علم سے، علی بن ابی طالب کے فکر سے، یہ سب فضیلتیں ہیں۔ سب سے بڑی فضیلت حکمت ہے۔ قرآن کہتا ہے یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، سب سے بڑی فضیلت اگر میں نے کسی انسان کو دی ہے تو وہ حکمت دی ہے۔ اگر میں نے کسی کو حکمت دے دی تو خیر کثیر، بہت کچھ میں نے اسے دے دیا۔ انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے داؤد کو میں نے حکمت دی، سلمان کو میں نے، سلیمان کو حکمت دی، حکمت دی۔ اگر حکمت علی بن ابی طالب کو دیکھنا ہے تو کہاں جائے انسان؟ علی بن ابی طالب کی حکمتوں کا سرچشمہ نہج البلاغہ ہے۔ لیکن یہ نہج البلاغہ نہیں ہمارے اندر پڑھی جاتی، ان ممبروں پر نہج البلاغہ نہیں آ پاتی۔ کیوں نہیں آ پاتی؟ اس لیے کہ ہم میں حکمتیں نہیں ہیں، ہم میں یہ فضیلتیں نہیں ہیں۔ فضیلتوں کا ایک قانون ہے، فضیلتیں سمجھ میں بھی ہمیں نہیں آتی فضیلت، کیونکہ فضیلتوں کا قانون ہے۔ قانون یہ ہے کہ اگر انسان میں کچھ فضیلت ہو تو مزید فضیلتوں کو سمجھ سکتا ہے۔ اگر بالکل، ہمارا ایک جملہ کہتے ہیں بالکل کورا ہو، یعنی پتہ نہیں آپ کیا بولتے ہیں، نہیں یعنی بالکل خالی ہو فضیلتوں سے، ہاں بولتے ہیں، تو پھر وہ نہیں سمجھ سکتا فضیلتیں کیا ہے۔ ایک انتہائی جاہل انسان کو اگر علم کی باتیں کرے وہ واقعی نہیں سمجھے گا علم کیا ہوتا ہے۔ علم کو سمجھنے کے لیے ضروری کچھ علم ہو تو سمجھے کہ علم کیا ہوتا ہے۔ جاہل انسان اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم سمجھ رہا ہوتا ہے، کیوں؟ اسے جانتا ہی نہیں علم کیا ہے، اور جس کے پاس جتنا علم بڑھتا چلا جاتا ہے اتنی زیادہ اپنے آپ کو جاہل سمجھتا جاتا ہے۔ اصل علم کا کمال ہی یہ ہے کہ جتنا علم آتا چلا جائے اتنی جہالت کے احساس بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم آیا ہے 4 چیزوں کے بارے میں، 4 چیزوں کے بارے میں علم جاننے کے بعد پھر لاکھوں چیزیں ایسی نظر آتی ہیں جس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ مثلا کسی چیز میں آپ نے اسپیشلائزیشن کر لیا، مکمل علم حاصل کر لیا، جب کسی ایک چیز کے بارے میں آپ کو مکمل علم حاصل ہو گیا تب آپ کو معلوم ہو کہ دوسری ہزاروں چیزیں ایسی ہیں کہ اس کا مکمل علم کتنا زیادہ ہوگا۔ مثلا آنکھوں کے بارے میں آپ کو پوری اسپیشلائزیشن کر لیا، اب آپ کو پتا ہے کہ دل میں کتنی حقیقتیں پوشیدہ ہیں، دماغ میں کتنی حقیقتیں پوشیدہ ہیں۔ لیکن جو کچھ نہیں جانتا، جس نے میڈیکل سائنس کچھ پڑھا ہی نہیں ہے، وہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اتنے سارے راز انسان کے جسم میں پوشیدہ ہیں۔ تو کچھ ہو تو کچھ معلوم ہو، اور جتنا علم ہوتا چلا جاتا ہے اتنے علم کی دنیا وسیع ہوتی جاتی ہے، اور وسیع ہونے کے بعد انسان کو اتنی جہالت کا احساس بڑھتا جاتا ہے۔
جس دن انسان اپنے آپ کو عالم سمجھنے لگے، عالم سے مراد یہ نہیں کہ جو حوضے میں پڑھا ہو، کوئی بھی عالم، کوئی بھی علم، جس دن انسان اپنے آپ کو عالم سمجھنے لگے اسی دن سے اس کی جہالت کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھے آپ نے؟ چاہے اسٹوڈنٹ ہو، چاہے طالب علم ہو، چاہے مولوی ہو، چاہے مولانا ہو، چاہے ٹیچر ہو، جو بھی ہو، جس دن سے اس نے سمجھا کہ آج ہم بہت پڑھے لکھے انسان ہو گئے، وہی دن اس کی جہالت کے دور کا آغاز ہے، شروع ہو جاتا ہے جہالت کا دور۔ بقول جوش ملیح آبادی کے کہ ہزار کھنگھال ڈالے علم کے ہزاروں قلزم، قلزم کہتے ہیں بہت ہی گہرے سمندر کو، ہزاروں گہرے سمندر علم کے جب کھنگال ڈالے تب کہیں دولت عرفان جہالت پائی، تو اپنی جہالت کے عرفان مجھے ہو گیا۔ جہالت کی معرفت اتنی آسانی سے نہیں ہوتی، علم کے دریا کھنگالے جائیں تو اپنی جہالت کے علم ہوتا، کتنے جاہل ہیں، کتنی ساری چیزوں کے بارے میں فضیلتوں کی قانون ہے۔ اگر انسان کے پاس علم نہیں تو علم کی فضیلت کو نہیں سمجھ سکتا وہ۔ اگر انسان بالکل بزدل ہے، انتہائی بزدل ہے انسان، تو اس کے سامنے اگر شجاعتوں کا تذکرہ کیا جائے تو وہ درک نہیں کر سکتا شجاعت کیا ہوتی ہے، محسوس نہیں کرتا شجاعت کیا ہوتی ہے۔ لہذا اپنے اعتبار سے شجاعت کا ذکر بھی ہوتا ہے، ہم لوگ جو ذکر کرتے ہیں جو ناقص سمجھیں، لہذا شجاعت کا میدان آتا ہے تو وہاں پہ انسان بزدل ہو جاتا ہے۔ جو بہت زیادہ شجاعت کا ذکر کرتا رہا ہے، جب شجاعت دکھانے کا موقع آتا ہے، اب کچھ بولو، اب کچھ کہو، اب کچھ حق دکھاؤ، تو وہاں پہ انسان بہت بزدل، ایک جملہ نہیں نکلتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آشنا نہیں تھا شجاعت کسے کہتے ہیں۔ جس نے ایک اپنی جیب سے کبھی ایک پیسہ نہیں نکالا ہو، وہ کیا جانے کی سخاوت کسے کہتے ہیں۔ سخاوت جاننے کے لیے کچھ نکلے تو پتہ چلے کہ ہاں نکلنے سے یہ ہوتا ہے، نکلنے سے دل میں یہ لذت ملتی ہے، نکالنے سے یہ احساس ہوتا ہے، تو جانے کہ ہاں علی بن ابی طالب کی سخاوت کیا ہے۔ یہ قانون ہے۔ ہم ایک مثال دیتے ہیں کبھی اس بات پر، جیسے آپ نے سمندر، آپ کے نزدیک یہاں سمندر پتہ ہے 10-11 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، آپ جاتے ہیں آرام سے سمندر دیکھ کے چلے جاتے ہیں، لیکن ایک ایسے گاؤں دیہات میں جائے جس نے کبھی کوئی سمندر دیکھا ہی نہ ہو، چھوٹے چھوٹے گڈھے دیکھے ہوں، پانی کے تالاب دیکھے ہوں، اب اسے جا کے سمجھائیں کہ سمندر اتنا عظیم ہوتا ہے، سمندر اتنا بڑا ہوتا ہے، تو وہ کیا سمجھے گا؟ وہی سمجھے کہ ہمارے گاؤں میں چھوٹا سا گڈھا ہے، سمندر تھوڑا اور بڑا ہوتا ہوگا، یہی سمجھے گا۔ جانتا نہیں سمندر کتنا عظیم ہوتا ہے، اس کی وسعتوں کا احساس اسے نہیں ہو سکتا، گہرائیوں کا احساس اسے نہیں ہو سکتا۔ بس فضیلت کے یہ قانون ہے، علم ایک فضیلت۔ امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے کیا کیا جاننا چاہتے ہو؟ مخاطب کیا، خطبہ نمبر 26، ابھی جو ہمارے یہاں اردو ترجمے اس میں 26 ہے، بعض دوسرے نسخوں میں ایک خطبہ آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے، مثلا انگلش میں اگر آپ دیکھیں شاید ایک خطبہ آگے پیچھے ہو۔ اس میں امام نے کیا فرماتے ہیں؟ شروع یہیں سے کرتے ہیں، چھوٹا سا خطبہ ہے، یعنی خطبہ بہت لمبا ہے لیکن اس کے کچھ حصے صرف سید رضی نے وہاں پر لا کے بیان کیا، پورا خطبہ نہیں بیان کیا۔ ان اللہ بعث محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ نذیرا للعالمین وامینا علی التنزیل، اللہ نے رسول اللہ کو مبعوث کیا، کیا بنا کر؟ نذیر بنا کر اور امین بنا کر، عالمین کے لیے نذیر بنا کر۔ اب نذیر کا ترجمہ اگر ہم کہتے ہیں ڈرنے والا تو پھر بھائی ناقص ترجمہ ہوتا ہے، ڈر یہی لگتا ہے، مشکل ہو جاتی ہے۔ عام طور سے ترجمہ کیا تھا؟ نذیر یعنی ڈرانے والا، بشیر یعنی بشارت دینے والا، خوشخبری دینے والا، جبکہ یہ مکمل ترجمہ نہیں، یہ ناقص ترجمہ ہے۔ نذیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر قسم کے خطرے کا احساس دلانے والا۔ تو جو ہے آپ نے نہ یہ کہ جہنم سے ڈرانے والا، جہنم سے ڈرانا اس کا ایک معنی ہے۔ انبیاء آتے ہیں انسان کی زندگی کے ہر عمل کے اثرات کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ اس عمل کے خطرات انسان کی نظروں کے سامنے آ جائیں، اور جب وہ آ جاتے ہیں تو کتنا ہی مشکل عمل کیوں نہیں ہوتا ہے، انسان کو قبول کرنا آسان ہو جائے۔ اگر اس کی خوبیاں سامنے آ جائیں، بشیر یعنی خوبیاں سامنے آ جائیں، اور اگر وہ عمل اس کی خطرات سامنے آ جائیں تو کتنا ہی جو ہے وہ انسان کو اچھا لگ رہا ہو عمل، لیکن وہ انجام نہیں دیتا کیونکہ خطرات نظروں کے سامنے۔ نذیر کا مطلب خطرات پیش کر دینا۔ اگر کسی کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ یہ بجلی کے تار جو 11,000 وولٹیج کا ہے، اگر اس کو چھو لیں گے تو کیا ہونے والا ہے فوراً بعد، تو وہ کبھی بھی دیوانہ بھی ہوگا اس پہ ہاتھ نہیں لگائے گا۔ کیوں؟ اس لیے اتنا دیوانہ تو ہے لیکن اتنا معلوم ہے کہ بجلی کے تار چھونے کا کیا اثر ہوتا ہے۔ ابھی بہت سارا دین ہم کو اس لیے سمجھ میں نہیں آتا چونکہ واقعاً نہ ہم نے رسول اللہ کو نذیر کی حیثیت سے پہچانا، نہ بشیر کی حیثیت سے پہچانا۔ نذیر و بشیر ہم نے صرف یہ سمجھا کہ جنت و جہنم کی بات کر کے چلے گئے، ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ اس دنیا میں ہر عمل کی بشارتیں بھی رسول اللہ نے دی،
کہ کیا اثرات تمہیں پڑنے والے ہیں، اور اس کے خطرات سے بھی ہمیں آگاہ کیا۔ اور پوری جب روایتیں اٹھا کے دیکھیں حدیثوں میں تو جگہ جگہ ہی نظر آتا ہے، آپ یہ کام کریں گے تو یہ ہوگا، یہ کریں گے تو یہ ہوگا، یہ کریں گے، یہ نہیں کہ جنت جہنم، یہ بات کی منزل، یہ بھی ہے، یہ بات کی منزل ہے، نہیں، اسی دنیا میں اس عمل کا نتیجہ کیا آنے والا ہے۔ بہترین نتیجوں کو بشارت کہتے ہیں، خطرناک نتیجوں کو نذیر کہتے ہیں، انذار کہتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا نذیراً للعالمین، عالمین کے لیے نذیر بن کے آئے رسول اللہ۔ امیناً علی التنزیل، ابھی اس جملے پر ہمیں نہیں ٹھہرنا ہے بات کا، اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ مَعْشَرَ الْعَرَبِ عَلَى شَرِّ دِینٍ وَفِي شَرِّ دَارٍ، اور اے گروہ عرب تمہاری حالت کیا تھی؟ دیکھیں حالت وہی تبدیل، رسول اللہ نے کیا تبدیل کیا، تمہاری حالت کیا تھی؟ تم بدترین دین تمہارے پاس تھا، دین جو انسان کا سب سے بڑا سرمایہ ہوتا ہے کہ تمہارے پاس شر دین، بدترین دین تھا۔ وفی شر دار، تمہارا گھر گھرانہ رہن سہن زندگی بدترین تھی، یعنی صرف تمہاری دیداری بدترین نہیں تھی، تمہارا رہن سہن بھی اور تمہارا گھر بھی یہ بھی بدترین تھا، گفاؤں میں رہتے تھے، سنگلاخ منیخون بین حجارت خشن و حیات سم، تم کہاں زندگی گزارتے تھے؟ سنگلاخ وادیوں میں، سیاہ پتھروں کے درمیان میں، سوکھے پتھروں میں۔ بعض پہاڑ ایسے ہو جس کو دیکھ کے انسان کو اچھا لگتا ہے، جو ہریالی ہوتی ہے، مکے کے اور عرب کے جا کے پتھر کو دیکھو تو انسان کی آنکھیں تھک جاتی ہیں دیکھ کے، جیسے کالے کالے پتھر دیکھتے ہیں، تھوڑی دیر دیکھ لے انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ منیخون بین حجارۃ، بہت ہی سنگلاخ سخت خشن پتھروں کے درمیان میں، سانپوں کے درمیان میں، جانوروں کے درمیان میں تم زندگی گزارتے تھے۔ تشربون الکدر وتاکلون الجشب، تم غلیظ اور گندے پانی پیتے تھے، گندی غذائیں کھاتے تھے، تو تمہارا کھانا پینا بھی اچھا نہیں تھا، یہ بھی بدترین تھا، یہ بھی بدترین تھا۔ تسفکون دماءکم وتقطعون ارحامکم، تم بڑی آسانی سے اپنے انسانوں کا خون انسان کا خون، قرآن کہتا ہے اگر کسی ایک انسان کا خون بہا دیا تو پوری انسانیت کا خون بہہ گیا۔ من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا، لیکن تم اتنی آسانی سے انسانوں کا خون بہا دیتے تھے۔ وتقطعون ارحامکم، تم اپنے رشتوں کو، رحموں کو توڑ دیتے تھے، خیال نہیں رکھتے تھے، رشتوں کا خیال نہیں رکھتے تھے، یعنی تمہارا ملنا جلنا، تمہارا کلچر، تمہارا سویلائزیشن، تمہاری زندگی، تمہارا گھر، تمہارا مکان، تمہارا دین۔ الاصنام فیکم منصوبہ والآثام فیکم معصوبہ، بت تمہارے سامنے سجے ہوئے تھے، تم اس کی پرستش، یعنی تمہاری عبادتیں، گناہ تم سے لپٹے ہوئے تھے، چمٹے ہوئے تھے، تمہارے وجود سے گناہ، تمہاری روح سے گناہ چمٹے ہوئے تھے۔ یہ پورا خلاصہ ہو گیا، یعنی کیا؟ یعنی تمہاری اکانومی، تمہارا کلچر، تمہارا سویلائزیشن، تمہارا دین، تمہاری عبادت، تمہاری زندگی، تمہارا گھر، تمہارا رہن سہن، یہ سب کچھ، تمہاری رشتہ داریاں، یہ سب کے سب بدترین حالت میں تھا، بدترین۔ عرب پورا یہ بدترین۔ رسول اللہ نے کیا کیا؟ رسول اللہ نے آ کر صرف چند سالوں میں ان بدترین لوگوں کو، سب کے سب بدترین کو آ کر بہترین میں تبدیل کر دیا۔ یہ ہے کمال رسول اللہ۔ اس پہ غور کریں، اس پہ خالی آپ غور کریں۔ میں نہیں چاہتا کہ 4 دن میں کچھ ایسی باتیں کہہ کے چلا جاؤں گے، آپ یہاں سن لیں، پھر 10 دن بعد آپ سے پوچھا جائے، کوئی بھی آپ کو مطلب یاد نہ رہے۔ نہیں، کچھ ایسی باتیں رہیں کہ جو آپ، جس پہ آپ فکر کر سکیں، بعد میں فکر کر سکیں۔ سب کچھ بدترین تھا۔ یہ امیر المومنین اسلام کے جملے ہیں نہج البلاغہ میں 26 نمبر خطبہ۔ پوری زندگی کا ہر نظام، ہر سسٹم سب بدترین تھا۔ رسول اللہ نے کیا کیا؟ سب بدترین کو آ کر سب بہترین میں تبدیل کیا، حتیٰ ان کے رہن سہن کو، حتیٰ ان کی اکنامی کیوں ہو۔ ٹھیک ہے، شروع میں بھوکے تھے، بعد میں پیسے کے اعتبار سے فقیر نہیں رہ گئے، ان کی زندگی کے، ان کے مکان کو، ان کے گھر کو، ان کے کھانے پینے کو، ان کے اٹھنے بیٹھنے کو، ان کو بولنے چالنے کو، ان کی عبادتوں کو، ان کے دین کو، ان کے کلچر کو، انہوں نے آ کر پوری دنیا کو کلچر سکھایا۔ جو بدترین کلچر میں تھے، بالکل ان کلچرڈ لوگ تھے دنیا کی نگاہوں میں، انہوں نے آ کر پوری دنیا کو کلچر دیا۔ یہ کلچر ہوتا کیا ہے؟ آج یورپ کے لوگ کلچر کہتے ہیں، اگر ان کے پاس کچھ کلچر پہنچا ہے تو پہلے عرب سے پہنچا ہے، اور وہ رسول اللہ کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ ورنہ یہ ویل ڈورانٹ، امریکہ کا یہ رائٹر کہتا ہے کہ اس وقت کی جب
ہم تاریکی میں گزار رہے تھے 5ویں صدی ہجری یعنی 5th سینچری سے لے کر 15th سینچری تک، کہ اس کو کہتے ہیں کہ بدترین تاریکی کا دور یورپ کا ہے، اس وقت جب ہم بدترین تاریکیوں میں زندگی گزار رہے تو اسلام نور اور علم کی باتیں کر رہا تھا۔ اس نے ہمیں کلچر دیا، اعتراف کیا، انہوں نے اعتراف کیا، بہت سارے لوگوں نے اعتراف کیا ہے، جن کے پاس ذرا سے انصاف انہوں نے اعتراف کیا ہے۔ بعد میں شاید تھوڑا اشارہ کر سکیں یہ کیا کیا رسول اللہ نے۔ بس یہاں تک اگر آپ آ گئے کہ میں نے بہت زیادہ نہیں کھول سکتا اس گفتگو، چونکہ وقت کا خیال رکھنا ہے، ٹائم کم ہو جاتا ہے، واقعاً کم ہو جاتا ہے، اور اگر دیر ہو جاتی ہے معذرت چاہتا ہوں اس کے لیے۔ یہ کیا کیسے رسول اللہ نے؟ خوب یہاں تک آ گئے کہ یہ سب کیا رسول اللہ نے، اتنا عظیم کارنامہ، ایسے لوگوں کو رسول اللہ نے آ کر تبدیل کیا۔ کیا کیا، کیسے کیا یہ کام، کیا کیا رسول اللہ نے؟ چند نمازیں پڑھا کے رسول اللہ نے یہ کام کر لیا؟ نہیں ہو سکتا ہے، مطلب ہم جیسا مولوی آتا ہے اور کسی کو چند نمازیں پڑھا دے گا، سکھا لیتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے کہ آج بہت بڑی تبلیغ کر کے ہم آئے ہیں۔ گئے تھے 4 جوان، نماز میں اضافہ ہو گئے۔ البتہ نماز بہت ہی عظیم عمل ہے، نماز اس لیے عظیم ہے کہ مسلسل بہت ہی ناقص، حقیر، نادان، ناتوان، کمزور عبد کو عظیم معبود کے درمیان میں رابطہ برقرار رکھتی، مسلسل رابطہ۔ نماز کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ ہم جیسے حقیر ترین لوگوں کو مسلسل چاہے تو اپنے پروردگار سے متصل رکھے۔ اتصال نماز کے ذریعے سے یہ ممکن ہے۔ رونقیں کم ہوتی ہیں ہماری مسجدوں میں، رونقیں کم ہوتی ہیں، جو کہ واقعی یہ بھی نہیں بیان ہوتا، جو ایسی باتیں کہی تو کہتا تبلیغی مجلس ہو رہی ہے، نہیں، انسان سازی کی مجلس یہ ہے۔ رسول اللہ کے پاس ایک شخص کئی دن نماز 2-3 دن نہیں آیا نماز پڑھنے، رسول اللہ کا یہ کردار تھا، یہ سیرت تھی، جب کوئی مسجد میں نہیں آتا تو پوچھتے تھے اس کے بارے میں، نماز کیوں نہیں آیا پڑھنے کے لیے؟ اگر معلوم ہوتا تھا کہ مشکل میں ہے تو جاتے اس کی مشکل حل کرتے تھے، اگر معلوم ہوتا تھا کہ بیمار ہے تو جا کر اس کو عیادت کرتے تھے، اگر معلوم ہوتا تھا کہ سفر پہ گیا ہے تو اس کے لیے دعا کرتے تھے، دعا کرتے تھے رسول اللہ۔ ایک شخص تھا جس کے بارے میں بتایا گیا کہ نہ وہ سفر پہ گیا ہے، نہ مریض ہے، نہ بیمار ہے، نہ کوئی مشکل ہے، کہا کہ جاؤ اس کو بلا کے لاؤ، نہیں آیا، کہا کہ جاؤ اس کے گھر میں آگ لگا دو۔ اگر یہ بات آپ کو بہت شاید عجیب لگے، چونکہ نماز نہیں معلوم ہے کیا ہے، اس لیے بہت عجیب لگے گی۔ اصل نماز کا سوشل کردار کتنا بڑا ہے، ایک تو یہ معنوی اسپریچول کردار ہے کہ عبد و معبود کے درمیان میں مسلسل ارتباط، ریلیشن، یہ برقرار رکھنا، یہ اسپریچول کردار ہے۔ سوشل کردار کتنا بڑا نماز کا ہے جو معلوم نہیں ہے، اس لیے یہ باتیں ہم کو شاید عجیب لگے۔ رسول اللہ نے کیسے بھلا کہہ سکتے ہیں کہ جاؤ اس کے گھر میں، اب آگ لگی یا نہ لگی وہ الگ بات ہے، وہ مجھے نہیں معلوم، یعنی ممکن ہے کہ بہت سارے گھر ایسے ہوں کہ امام زمانہ آئے اور آتے ہی کہیں کہ اس گھر میں آگ لگا دو۔ اتنی دنوں سے کیوں نماز، مسجد ہوتی تھی، مسجد میں کیوں، اپنے گھر میں کیوں نماز پڑھتا تھا؟ جب مسجد تھی تو گھر میں نماز کیوں پڑھتا تھا؟ ضرور ہے آپ نے، یہ اہم مسئلہ ہے، کوئی ایسا معمولی مسئلہ نہیں ہے، صرف جن ملا کی تبلیغ کی بات نہیں ہے، انسان کی زندگی کے اہم مسائل میں سے یہ ہے، سنجیدہ مسائل میں سے یہ ہے، یہ کچھ واضح نصیحت نہیں ہے۔ تو یہ تھا کیا کیا رسول اللہ نے، صرف نماز پڑھانا سکھا دیا تھا، کچھ روزہ رکھنے سکھا دیے تھے، کچھ اخلاقی باتیں بتا دی تھی، جیسے کرسچینٹی والے کہتے ہیں کہ ہمارا دین جو ہے اخلاق بتاتا ہے۔ اسلام فقط اخلاق، چند اخلاق کا نام نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں اسلام میں جہاد کیوں ہے، جنگ کیوں ہے؟ خوب، جہاں صرف چند اخلاقی باتیں ہوں وہاں نہ جہاد کی ضرورت ہے نہ جنگ کی ضرورت ہے، لیکن جہاں ایک نظام ہو وہاں پر جنگ کی بھی ضرورت ہے، جہاد کی بھی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، چند اخلاقی لوگوں کے لیے، راہبوں کے لیے نہ جنگ چاہیے نہ فوج چاہیے، لیکن ملک کتنا چھوٹا ہی ملک کیوں نہ اپنی فوج بنا کے رکھتا ہے۔ ایک چھوٹا سا ملک فوج کیوں بنا کے رکھا؟ کیونکہ ملک ہے، ملک میں ایک سسٹم چل رہا ہے، جب سسٹم ہوگا تو فوج ضروری ہے، بغیر فوج کے سسٹم نہیں چلتا۔ اسلام چند اخلاقی نصیحتوں کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک کیا ہے، ایک مکمل نظام ہے۔ رسول اللہ نے کیا کیا، میں چند جملوں میں صرف یہ 2 دن جو ہمارے پاس بچا ہوا ہے، اب آپ کے چہروں کو دیکھ کے مجھے اندازہ ہوا کہ تھوڑا سا میں اور سخت بات کر سکوں، ورنہ ہر جگہ یہ باتیں نہیں کر پاتا۔ تو جو ہمارے کیا کیا رسول اللہ نے، رسول اللہ نے 4 بڑے انقلاب، بہت توجہ کرو یہاں سے، یہ ساری گفتگو 4 بڑے انقلاب پہلے وہ اپنے ذہن سے نکالیں کہ رسول اللہ آتے تھے، لوگوں کو ممبر پہ بیٹھ کے تھے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، اچھی باتیں کرو، جھوٹ نہیں بولو، یہ کرو وہ کرو، اتنی رسول اللہ نہیں تھے۔
یہ ذہن میں آپ کی جو ہمارے ذہنوں میں عام طور سے یہی کہ رسول اللہ یعنی یہ عالم کو بھی اتنا ہی دیکھنا چاہتے ہیں، مولوی کو اتنا ہی دیکھے، مولوی یعنی کیا، یعنی اتنا کرے بس، اس کے آگے کچھ کہنا چاہتا ہے، اگر کہیں روک رہا ہے، اگر کہیں ٹوک رہا ہے، اگر کچھ اصلاح کرنا چاہتا ہے، اگر کچھ بہتر کرنا چاہتا ہے کہ بیٹھے رہو بیٹھے رہو، یہ کام آپ کا نہیں ہے۔ تو جو ہے آپ نے، یہ آپ کا کام نہیں۔ رسول اللہ یہ نہیں تھے، رسول اللہ کا چہرہ ہمارے سامنے ایک مکمل چہرہ نہیں۔ رسول اللہ نے 4 بڑے، ان بڑے انقلابوں کو اگر ہم چھوٹے چھوٹے انقلاب میں تقسیم کریں تو بہت سارے انقلاب بنتے ہیں، لیکن میں 4 اس لیے پیش کر رہا ہوں بڑے، تاکہ یہ 4 آپ کے ذہنوں میں اور سب کے خاص کر جوانوں کے ذہنوں میں محفوظ رہ جائیں۔ رسول اللہ نے پوری بشریت کے لیے، یہ نہیں کہ اس وقت کے مکہ کے لیے، یہ نہیں کہ اس وقت عالم اسلام کے لیے، نہیں، قیامت تک کی بشریت کے لیے رسول اللہ نے 4 بڑے انقلاب پیدا کیے، 4 بڑے انقلاب کا سرچشمہ۔ اگر ہو سکا 2 کا آج اشارہ کروں، صرف اشارہ، میں البتہ سوچا تھا کہ شروع میں 4 دن ہوگا تو 4 دن میں 4 پورے انقلاب بیان کر لے جاؤں گا، لیکن دوسری باتیں زیادہ ہو گئی اور وہاں تک ہم نہیں پہنچ پائے۔ اس کے پہلے ایک یونیورسٹی میں ایک سیمینار تھا، وہاں پر ایک تقریر میں اس بات کو اشارے میں کہہ چکا ہوں، شاید نیٹ پہ آج ہی کل میں آ جائے اور آپ مل جائے، جو اس میں دوسرے سبھی لوگ تھے، سارا مخلوط مجمع تھا اور یونیورسٹی میں تھا وہ پروگرام سیمینار کی حیثیت سے، تو وہاں پہ ایک اشارے کے طور پہ یہ عرض کیا تھا، لیکن یہاں تھوڑا سا اور کھول سکتے ہیں، لیکن بہت زیادہ یہاں بھی نہیں بیان ہو سکتا۔ 4 بڑے انقلاب رسول اللہ نے کیا پیدا کیا زندگی میں، پوری انسان کی زندگی میں۔ ایک پہلا بڑا انقلاب جو ہے وہ علمی اور معرفتی انقلاب ہے، معرفت اور علم کا انقلاب۔ جوان اس کو بہت زیادہ غور سے سنیں، بزرگ تو سن ہی رہے ہیں انشاءاللہ۔ علم اور معرفت کی دنیا میں ایک ایسا ہیجان، ایک ایسا انقلاب برپا ہو گیا رسول اللہ کی ذات کے ذریعے سے، ایک ایسی روشنی پھٹی، ایک ایسا ایکسپلوژن ہوا کہ وہ بڑھتے ہی چلا گیا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں بم کے دھماکے کہتے ہیں، بلاسٹ کرتے ہیں، اس سے موت بڑھتی ہے۔ رسول اللہ نے آ کر علم کا ایکسپلوژن کیا تو اس سے زندگی آگے بڑھنا شروع ہو گئی، چونکہ علم سے زندگی انسان کی ملتی ہے، علم سے آگے بڑھا۔ پہلی مرتبہ انسان نے سوچا کہ علم کے بارے میں ایسی گفتگو کی جا سکتی ہے، علم یہ ہوتا ہے۔ ایک محدود خدمات پہلے بھی ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، یہ نہیں کہ ہم تک نظری سے دیکھ رہے ہیں، اس کے پہلے بھی کچھ محدود خدمات ہیں، سکریٹ جیسے لوگوں کی، ایرسٹوٹل جیسے لوگوں کی، پلاٹو جیسے لوگوں کی ہے خدمات، جو تقریباً 2500 سال پہلے، رسول اللہ سے بھی تقریباً 1000 سال پہلے وہ لوگ تھے، لیکن انقلابی شکل جو آگے علم کی دنیا میں پیدا ہوئی وہ رسول اللہ کے ذات سے پیدا ہوئی۔ عجب اہتمام تھا رسول اللہ کی۔ پہلی آیتیں جو رسول اللہ لے کے آئے تھے، کون سی آیتیں لے کے آئے؟ ابھی ہمارے آج کے جوان سنیں، ابھی جب علم کی بات آتی ہے اور یونیورسٹی کی بات آتی ہے، علم سے مراد خالی قرآن کا علم نہیں، یہ تصور اپنے ذہن سے نکال، جہاں علم کی بات ہو، رسول اللہ کے علم کی بات ہو، کہا جائے قرآن کا علم اور حدیث کا علم نہیں، ہر وہ علم جو انسان کو سنوار سکے اور انسان کی ضرورتوں کو پورا کر سکے، ہر وہ علم، جو قرآن میں بھی سب علم ہے، قرآن میں مکمل علم کا سرچشمہ ہے قرآن۔ بہت ساری چیزوں جلدی گزرنا پڑ رہا ہے، سارے علم کی دنیا کا آغاز ہی جو ہے رسول اللہ کی ذات سے ہوا۔ انبیاء نے پہلے خدمات انجام دی تھی، پھر 500 سال کا وقفہ، معرفت کی دنیا، پہلی مرتبہ انسان معرفت کے میدان میں اس نے قدم رکھا رسول اللہ کے ذریعے سے، منقطع ہو گیا، انسان اور عبد اور معبود کا رابطہ ٹوٹ چکا تھا، ختم ہو گیا تھا۔ چند گنے چنے راہبوں کے درمیان میں، سارے کرسچنز بھی نہیں، چند گنے چنے راہبوں کے درمیان میں انسان اور اللہ اور معبود کے درمیان کا رابطہ باقی تھا، عمومی رابطہ بالکل ٹوٹ چکا تھا۔ معرفت کے میدان میں آ کے رسول اللہ نے عبد و معبود کے درمیان میں پہلا رابطہ برقرار کیا اور پھر ہر طرح کے علم میں اضافہ کرنا شروع کیا۔ پہلی آیتیں جو قرآن کی نازل ہوئی 5 آیتیں، یہ آیتیں آپ کی سنی ہوئی ہوں گی، ہے نا؟ قرآن کی پہلی 5 آیتیں، چونکہ میرے سامنے سب بزرگ بیٹھے ہوئے اس لیے میں پوچھ نہیں سکتا، ورنہ اگر بچے ہوتے ہیں تو پوچھتا ہوں کہ پہلی 5 آیتیں قرآن کی کیا ہے۔ وہ قرآن کی پہلی پیچھے سے بول سکتے ہیں، اگر کوئی بچہ اگر ہو تو بولے، تو یہاں سے کوئی بزرگ ان کو انعام بھی دے دے گا انشاءاللہ، نہیں دے گا تو ہم دے دیں گے انعام۔ قرآن کی پہلی 5 آیتیں کون سی؟ پیچھے سے
خوب، قرآن کی پہلی 5 آیتیں آئیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پہلی 5 آیتیں ہیں اور ان 5 آیتوں میں 2 مرتبہ لفظ اقرا آیا۔ اقرا یعنی پڑھو، اقرا کا معنی پڑھو، جو آپ کہتے ہیں قرات کرنا۔ قرآن کی قرات یعنی یہ نہیں کہ آگے جھومنا شروع کر دے انسان، ابھی وہ ایک بنا دیا گیا تفریح کا سامان۔ قرات کو، قرآن کی قرات کو تفریح کا، مصر وغیرہ میں، ایجپٹ وغیرہ میں تفریح کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے قرات۔ قرآن کی قرات کر رہے ہوتے ہیں، تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، مسابقے کمپٹیشن ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ 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 کہتے ہیں اس میں، اور وہ جب ڈانس کی محفلوں میں جاتے تب بھی اللہ 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 کہتے ہیں۔ واقعاً ایسا ہے، رقص میں جاتے ہیں، کلبوں میں جاتے ہیں تو وہاں بھی کہتے ہیں اللہ اللہ، کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں، قرآن آگے سنتے تب بھی یہ جملہ کہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے۔ قرات کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ یعنی پڑھنا۔ اقرا یعنی پڑھو۔ 2 مرتبہ آیا ہے لفظ اقرا، 1 مرتبہ آیا ہے لفظ قلم، علم بالقلم، قلم کے ذریعے سے سکھایا اللہ نے، اور 3 مرتبہ لفظ علم آیا ہے، علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، 3 جگہ۔ یعنی ابتدائی 5 آیتیں جس میں 2 مرتبہ پڑھو، 3 مرتبہ لفظ قلم، 1 مرتبہ لفظ قلم اور 3 مرتبہ علم کا لفظ قرآن میں آیا۔ اس جہالت کے دور میں پہلی 5 آیتیں آ کر یہ باتیں کر رہی ہیں۔ اور ابھی آج کا مسلمان بھی کہتا ہے کہ جب علم کی باتیں آتی ہیں تو کہتا ہے دین الگ ہے، علم الگ ہے۔ دین اور علم کو ایک دوسرے کا دشمن سمجھتا ہے۔ یہ کیوں دشمن سمجھ رہا ہے؟ اس لیے کہ دین کا صحیح چہرہ ہمارے سامنے، وہی پہلی بات کہ دین کا صحیح چہرہ ہمارے سامنے پیش نہیں کیا، وہ رسول اللہ کا دین تھا۔ دین کون سا ہمارے سامنے؟ کرسچینٹی کے دین، جو کرسچینٹی کے دین میں 1000 سال تک دین نے یورپ پر حکومت کی ہے، اور اس 1000 سالوں میں دین اور علم کے درمیان میں جنگ تھی۔ مڈل ایجز کا زمانہ، قرون وسطیٰ جسے کہتے ہیں، 1000 سال تک علم اور دین کے درمیان میں شدید جنگ تھی۔ دین کی حکومت تھی اور علم سے جنگ تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس نتیجے میں چونکہ دین نے اتنا علم کی مخالفت کی، لہذا جب علم آگے آیا تو دین کو بالکل حذف کر دیا۔ دین نے علم کو خاتمہ کیا تھا۔ کسی نے کہا کہ زمین، سورج نہیں گھوم رہا ہے زمین کے گرد، بلکہ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے۔ ہم نام نہیں لیتے، نام معلوم ہے لیکن نہیں لے رہے۔ خوب، تو کہا کہ نہیں، معافی مانگو، توبہ کرو، ورنہ تم کو قتل کر دیا جائے گا۔ یعنی علم سے اتنی دشمنی تھی۔ اگر وہ نظریہ غلط بھی ہوتا، کہ صحیح نظریہ دیا تھا گیلیلیو نے، چلے لے لیتے ہیں، اگر وہ نظریہ غلط بھی ہوتا تب بھی کسی کو یہ حق نہیں تھا کہ اپنے علمی بات پیش کرنے سے روکا جائے۔ یعنی یہ حالت تھی یورپ کی 1000 سال۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 1000 سال علم کی دشمنی کے نتیجے میں جب علم آیا تو انہوں نے دین سے دشمنی ایسی کہ دین ہی کا خاتمہ کر دیا۔ اور نتیجہ مشکل کیا ہوئی؟ مشکل علم کی دشمنی تھی تب بھی خطرے میں تھے، مشکل میں تھے۔ ابھی یہ سمجھتے ہیں کہ دین کی دشمنی کر کے علم کے ذریعے سے ہم بہتر ہو گئے ہیں، جبکہ اگر حقیقت کی نگاہوں سے دیکھا جائے تو آج اور بھی زیادہ خطرے میں پڑ گئے ہیں۔ پہلے تو فقط خود خطرے میں تھے، آج انہوں نے پوری دنیا کو خطرے میں ڈال دیا۔ آج یورپ نے پوری دنیا کو خطرے میں ڈال دیا۔ یورپین کلچر نے پوری دنیا کو خطرے میں ڈال دیا، انسانیت کو خطرے میں ڈال دیا ہے، انسانی روح کو خطرے میں ڈال دیا ہے، انسانی تمدن کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ لیکن وہ ایک الگ موضوع، ابھی ہم اس کی گفتگو نہیں کر رہے۔ یہ اسلام یعنی کیا؟ یعنی جس کی 5 آیتیں شروع کی آتی تو اتنے علم کے ساتھ پہلا انقلاب، یعنی پہلے ہی سے رسول اللہ پہلی آیتوں کے ذریعے سے بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم جو انقلاب لانا چاہ رہے ہیں وہ کون سے انقلاب ہے؟ علمی انقلاب ہے۔ میدان علم میں انقلاب آنے والا ہے۔ جسے قرآن میں 3 جگہوں پر 4 جگہوں پر رسول اللہ کو جو لقب دیا ہے وہ معلم کا لقب۔ معلم یعنی ترجمہ ہم کیا کریں گے اپنی زبان میں؟ معلم یعنی آپ کی زبان میں ٹیچر۔ اللہ بہت اچھا نہیں لگتا ہے تو ہم کہیں کہ یعنی اللہ نے ان کو یعلمہم الکتاب والحکمہ، ایک جگہ نہیں آیا قرآن میں، سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں، سورہ جمعہ میں، جگہ جگہ تعلیم، معلم بن کے رسول اللہ، علم دینے کے لیے رسول اللہ آئے۔ علم میں بھی کیا دینا؟ حکمت کا علم، وہی وزڈم، وہی جو سب سے بڑی فضیلت ہے انسان کی، اس کا علم دینے کے لیے رسول اللہ جو دیا رسول اللہ نے۔ رسول اللہ آئے ہیں، دیکھا مسجد میں داخل ہوئے، تربیت کی اس طریقے سے، لوگوں کو تاکید کرتے تو قلم لے کے آؤ،
قید کر لو، علم کو مقید کر لو. بھی ہماری مجلسوں کے مزاج نہیں کچھ چیزیں لکھی جائیں، چونکہ مجلسوں کے مزاج ایسا ہے کہ یہاں لکھنے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی. میں نے بعض ملکوں میں گزارش کی اور لوگ لے کے آئے لکھنے کے لیے، لیکن ہندوستان میں گزارش کی تو بہت کم اثر ہوا، لہٰذا کہنا بھی چھوڑ دیا. دوسرے ملکوں میں کئی ملکوں میں گزارش کی اور لوگ لے کے آئے، قلم کاغذ لے کے آئے اور لکھ رہے تھے باقاعدہ ڈائری اور قلم لے کے. بعد میں سوال کرتے تھے، پوچھتے تھے، بحث کرتے تھے. وہ اچھی چیز ہے، یہ بہت ہی مثبت چیز ہے، بہتر چیز ہے. رسول اللہ کہتے تھے قید العلم بالکتابہ، علم کو تم قید کر لو کتابت کے ذریعے سے. ایسا عرب کی جہاں پر کل مکے میں 17 لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے اور مدینہ میں کل 14 لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، وہاں پہ اتنا بڑا علمی انقلاب کیسے آ گیا، اتنا علم کیسے پیدا ہو گیا؟ یہ رسول اللہ نے پیدا کیا. رسول اللہ گئے مسجد میں داخل ہوئے، دیکھا کچھ لوگ عبادتیں کر رہے ہیں اور ادھر کچھ لوگ علمی بحث کر رہے ہیں. اب ہم جیسا مولوی ہوتا تو کہاں جاتا کہ ان لوگوں کو چھوڑو، یہ بیکار لوگ ہیں، چلو اللہ کی عبادت کرو. رسول اللہ نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، یہ بھی نہیں کہا، کسی ایک کو کنڈم نہیں کیا. رسول اللہ نے کہا یہ بھی اچھا عمل کر رہے ہیں، یہ بھی اچھا عمل کر رہے ہیں، لیکن میں آیا ہوں لوگوں کو تعلیم دینے کے. یہ کہتے ہوئے علمی بحث کرنے والوں کی طرف چلے گئے. کدھر گئے؟ یہ واقعات نہیں ہیں، یہ انقلاب کا حصہ ہے. رسول اللہ نے اس طرح انقلاب پیدا کیا ہے. رسول اللہ نے جب صلح کی تو لوگ اعتراض کر رہے صلح کیسے کر لی، وہ بھی دب کے صلح کر لی. وہ مکے کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اے رسول اللہ اگر آپ کا کوئی آدمی آ جائے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے، اور اگر میرا آدمی کوئی آپ کی طرف چلا جائے گا آپ کو واپس کرنا پڑے گا. رسول اللہ نے کہا ٹھیک ہے ہم کو قبول ہے، صلح کر لو. اتنا دب کے صلح کی، لوگ اعتراض کر رہے تھے، لیکن رسول اللہ جان رہے تھے اس صلح کے ذریعے سے کرنا کیا ہے رسول اللہ کو. ایک تو اس میں بھی بہت حکمت پوشیدہ تھی کہ رسول اللہ جانتے تھے کہ اگر میرا آدمی ادھر جائے گا اور اس کو وہاں پہ روکیں گے تو اس کے کردار کو دیکھ دیکھ کر لوگ خود مسلمان ہوتے چلے جائیں گے. اور ہم ان کو بلا کے کیوں رکھے؟ کہے لیے ہم اپنے ابھی خود غربت کی حالت ہے، کیوں ہم کھلائیں پلائیں کافر کو لا کے؟ جاؤ واپس کر دیں گے، ہمیں کوئی لینا دینا، نہ ہم کو سزا دینا ہے، نہ ہم کو مارنا ہے، نہ ہم کو تکلیف دینا ہے. تو کہے لیے ہم رکھیں، ہم واپس کر دیں گے. رسول اللہ نے صلح کیوں کی تھی؟ صلح کرنے کے فوراً بعد، چونکہ جنگ کے ماحول میں 82 جنگیں رسول اللہ کو لڑنی پڑی، کوئی ایک دو جنگ نہیں تھی، 82 جنگیں. خوب اتنی جنگوں کے ماحول میں فرصت نہیں ہو پاتی تھی کہ تعلیم دے سکیں. اس فرصت سے رسول اللہ نے فائدہ اٹھانا شروع کیا اور تعلیم دینا شروع کیا. صلح کے بعد کہاں تک تعلیم دیا؟ صرف اپنی مسجد میں بیٹھ کے نہیں، خط لکھنا شروع کیا. مصر کے حاکم کے نام خط، یمن کے حاکم کے نام خط، یمامہ کے حاکم کے نام خط، بحرین کے حاکم کے نام خط، روم اٹلی کے حاکم کے نام خط، ایران کے حاکم کے نام خط. یہ کیا کر رہے ہیں رسول اللہ؟ اپنے خط کے ذریعے سے تعلیم دے رہے ہیں، توحید کی تعلیم، معرفت کی تعلیم. کتنا کیا انقلاب پیدا کیا صلی اللہ علیہ وسلم علم کی دنیا میں. اصل یورپ میں جو ابھی علم پہنچا ہے، ایسی باتیں ہمیں بہت زیادہ نہیں کرنا چاہیے کہ چونکہ ابھی ہم جہالت کے دور میں گزار رہے ہیں. جب تک رسول اللہ کے علمی انقلاب کا مسلمانوں پہ اثر تھا اس وقت تک عالم اسلام نے پوری دنیا کی استادی کی ہے. یہ تاریخ ہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ دوسروں کا جملہ ہے، یہ تو میں خالی پیش کر رہا ہوں. یہ خود ویل ڈیورنٹ کا جملہ ہے جو امریکہ کا بہت بڑا مورخ ہے، ہسٹری لکھنے والا. کہا کہ مسلمانوں نے 600 سالوں تک پوری دنیا پر علمی اقتدار اور علمی سرفرازی اور علمی سربراہی کی ہے. عالم اسلام نے پوری دنیا کی علمی رہبری کی ہے. یہ 600 سال تک رہبری کیوں کی ہے؟ اگرچہ بنی امیہ اور بنی عباس کے دور آتے رہے، لیکن ان دور کے آنے کے باوجود بھی رسول اللہ کی تعلیمات کا روح باقی تھی. اس روح کا یہ اثر تھا کہ جب تک رسول اللہ کی تعلیمات کی روح باقی تھی عالم اسلام حکومت کر رہا تھا، علمی حکومت کر رہا تھا. البتہ رسول اللہ کی جب ہم بات کر رہے ہیں اس کا مطلب آپ کے ذہنوں میں رہے کہ رسول اللہ کی جو تعلیم آئی ہے وہ کہاں سے آئی ہے. رسول اللہ کی تعلیم کا دروازہ صرف ایک تھا اور وہ ایک گھرانہ تھا. ہم کہتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب، فقط علی ابن ابی طالب نہیں، چونکہ سامنے پہلی ذات علی ابن ابی طالب کی طرف انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام حسن باب علم نہیں ہے، امام حسین نہیں، ایسا نہیں ہے. نہیں، رسول اللہ ایک شہر علم ہے. اس شہر علم کا دروازہ علی ابن ابی طالب بھی ہیں، امام حسن بھی ہیں، امام حسین بھی ہیں، امام باقر بھی ہیں، امام جعفر صادق بھی ہیں. یہ علم جو پوری دنیا میں جا رہا ہے، رسول اللہ کا علم جو پوری دنیا میں جا رہا ہے، کس دروازے سے جا رہا ہے؟ وہ دروازہ بھی ایک ہی ہے، اور وہ دروازہ کچھ دن کے لیے نہیں ہے، وہ دروازہ تقریباً 250 سال کا دروازہ جو کھلا ہوا ہے. البتہ امام زمان کی غیبت کے بعد بھی دروازہ بند نہیں ہوا ہے،
لیکن انداز پھر بدل گیا ہے. اب ڈائریکٹ روشنی نہیں مل رہی، اب بادلوں کے اندر سے روشنی مل رہی ہے. لیکن سورج ابھی بھی اپنی روشنی دے رہا ہے، علم مل رہا ہے، رابطہ ہے، ارتباط ہے، علم کی دنیا آگے بڑھ رہی ہے. علم پہنچا، شاید آپ کو یہ نہیں معلوم بہت سارے جوانوں کی، تقریباً 700 سالوں تک عالم اسلام نے یورپ کے ایک اچھے خاصے حصے پر حکومت کی ہے، اسپین اور اس سے متعلق علاقوں پر. اسپین پر 700 سالوں تک مسلمانوں نے حکومت کی ہے اسپین پر، اور وہاں مسلمانوں کی حکومت کے نتیجے میں جب وہاں سے اسلامی کتابوں کا ترجمہ ہو کر یورپ پہنچا تو وہ علم سے آشنا ہوئے پہلی مرتبہ. یہ تاریخ ہے. بہتر ہے کہ تاریخ اچھی چیز، تاریخ پڑھنا بہت ہی مفید ہے. حتیٰ وہ لوگ جو سائنس پڑھ رہے ہیں وہ بھی اگر تاریخ پڑھیں. ابھی ہمارے اس سبجیکٹ کو، آرٹ سبجیکٹ کو ہمارے بہت ہی حقیر نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، جبکہ آرٹ یعنی انسانی علوم بہرحال جمادات کے علوم سے زیادہ محترم ہیں. انجینئرنگ اور میڈیکل سائنس یعنی جسم کا علم، مٹی کا علم، خاک کا علم، جسم کا علم. اور انسانی علوم، آرٹ کے علوم، سائیکالوجی ہے، لا ہے، ہسٹری ہے، سوشالوجی ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ انسانی علوم ہے. انسانی علوم یعنی انسان کے بارے میں علم ہے. انسان محترم ہے تو علم بھی زیادہ محترم ہوگا. اور دنیا میں بڑے 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 انقلاب اور بڑی تبدیلیاں جن لوگوں نے پیدا کی وہ انسانی علوم کے ماہروں نے پیدا کی ہے. تو جو ہمارے ہیں انجینئروں نے نہیں پیدا کی ہے. ہم پہلے انجینئر، ہم یہ نہیں کہنا چاہتے کہ کسی کی معاذ اللہ کم نہیں، وہ بھی ضروری ہے، وہ بھی اہم ہے، لیکن وہ فقط انسان کو پیسہ دینا سکھاتا ہے، انسان کے پیٹ کو بھرنا، مکان دینا، گھر دینا، گاڑی دینا سکھاتا ہے. لیکن وہ چیز جو انسان کے اندر کچھ تبدیلی لاتے وہ انسانی علوم ہے. اور کبھی کبھی انسان دھوکے میں پڑ جاتا ہے کہ اپنا مکان، گاڑی، گھر تبدیل کر سمجھتا ہے ہم تبدیل ہو گئے. نہیں، یہ گاڑی تبدیل ہوئی، تم نہیں تبدیل ہوئے. سائیکل سے گاڑی پہ آ گئے اور گاڑی سے آ گئے لگژری گاڑی پہ آ گئے تو سمجھے ہم تبدیل ہو گئے. کہ نہیں، یہ انسان نہیں بدلا ہوا ہے، انسان کی گاڑی بدل گئی ہے، انسان کا گھر بدل گیا ہے، انسان کا لباس بدل گیا ہے، انسان کا مکان بدلا ہے. اپنے ریلیٹڈ چیزوں کو تبدیل کر کے انسان اگر یہ کہے کہ ہم بدل گئے تو دھوکہ کھا رہا ہے، خود دھوکہ کھا رہا ہے، خود دھوکے میں ہے. انسان کیسے بدلتا ہے؟ انسان اس وقت بدلتا ہے جب انسان کے اندر کچھ تبدیلی آئے، اور وہ تبدیلی فقط فضیلتوں کی تبدیلی ہے، فضائل کی تبدیلی ہے. جتنے فضائل انسان میں پیدا ہوتے چلے جائیں اتنا انسان تبدیل ہوتا چلا جاتا ہے. اب آپ کو معلوم ہو کہ فضائل اہل بیت کیوں ہونا ضروری ہے؟ اس لیے ہونا ضروری کہ فضائل کا ذکر ہوتا رہے، فضیلتیں پیدا ہوتی چلی جائیں. اگر یہ فضیلتیں ہم پیدا نہ کر پائیں تو گویا فضائل تک پہنچے ہی نہیں ہیں. ابھی تو نام خالی لے رہے ہیں. تو یہ تبدیلیاں یہ نہیں اہم تبدیلیاں ہوتی، اصل تبدیلی وہ ہوتی ہے جو انسان کے اندر تبدیلی آئے. خود رسول اللہ نے یہ تبدیلی پیدا، انسانوں میں فضیلتوں کی تبدیلی پیدا کی، علمی انقلاب پیدا کیا. پوری دنیا میں سب سے بڑا ریسورس علم کا امام صادق علیہ السلام کے ساتھ جو مدینہ علم ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ کے علم کا دروازہ امام صادق علیہ السلام کی ذات ہے. سارا علم اہل سنت کے جتنے امام ہیں یا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ امام صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں. ابو حنیفہ، امام مالک، دو بڑے امام، وہ خود ڈائریکٹ شاگرد ہیں، ڈائریکٹ شاگرد ہیں. امام مالک کا واقعہ بیان کیا حج کا والا جو آپ کے سامنے اس کے پہلے بیان کیا. ابو حنیفہ کہتا ہے اگر 2 سال میرے نہ ہوتے امام صادق کی شاگردی کے میں ہلاک ہو جاتا. لولا سنتان لہلک نعمان. کہ میں نے اصلا دیکھا نہیں اتنا عظیم انسان علم کے میدان میں. یعنی ادھر بھی جو علم پہنچا ہے تو اصلی سرچشمہ یہی ذات ہے، وہی مدینہ علم ہے، وہی ایک ہی دروازہ ہے. علم پر پابندی تھی، رسول اللہ کی حدیثوں پر پابندی تھی، لیکن جب امام باقر امام صادق علیہ السلام کو علم بیان کرنا کہتے ہیں قال رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے. جو علم دیا گیا وہ کہاں سے آیا؟ اور میں اتنا وقت نہیں کہ پورے اس سلسلے کو آپ کے سامنے پیش کر پاؤں. وہاں سے علم آیا، یعنی تمام مسلمانوں میں رسول اللہ کا علم امام علی علیہ السلام کی ذات تک، اور امام علی علیہ السلام سے پھر دیگر ائمہ تک. اور ہماری طریقے سے نہیں کہ ایک 10 مجلس سنے اس میں سے کوئی ایک بات یاد نہ رہے. اس طریقے سے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے پاس جا کر بیٹھتا تھا، میں خود پوچھتا تھا، اگر میں نہیں پوچھتا تو رسول اللہ خود بیان کرتے تھے، خود بولتے تھے. اور جب کوئی ایک نقطہ رسول اللہ ایک پوائنٹ بیان کرتے تو ایک کو میں 1000 میں تقسیم کرتا، 1000 میں تبدیل کرتا تھا. علم ایسے آگے بڑھتا ہے. علم ایسے آگے نہیں بڑھتا کہ 10 چیزیں پڑھی جائیں، 2 بھول جائے، 4 یاد رہے، 8 یاد رہے.
اور کبھی کبھی 10 پڑھی جائیں تو 9 بھول جائے صرف 1 یاد رہے، اور کبھی کبھی ایسا ہو کہ 10 پڑھی جائے اور 10 کے 10 بھول جائے۔ جیسے یہ بھی ہمارے زمانے میں امتحان دیتے ہیں لڑکے، جا کر وہ سپلیمنٹری تو وہ یاد کرتے ہیں، آ کر امتحان کے 2 دن پہلے پوری وہ کتاب یاد کر لیتے، چھوٹا سا بکلیٹ، اور جا کر امتحان دے دیتے، پاس بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن 3 دن بعد اگر اسی بکلیٹ سے سوال کرتے، ایک سوال بھی ان کو نہیں آ رہا ہوتا۔ کیوں نہیں آ رہا ہوتا؟ کیونکہ یہ لمیٹڈ میموری کے لیے یاد کیا گیا تھا۔ جو چیز لمیٹڈ زمانے کے لیے یاد کی لمیٹڈ میں ختم بھی ہو جاتی ہے۔ یاد کرنے کا بھی قانون ہے، یہ نہیں کہ ہر چیز ہمیشہ کے لیے یاد ہو جائے۔ لمیٹڈ زمانے کے لیے یاد کیا گیا، لہذا ختم۔ ہم بھی اس سے گزرے ہوئے ہیں، ہم بھی اس طرح جب BA اور MA کر رہے تھے تو یہ کام ہم بھی کر رہے ہوتے تھے۔ وہ چیزیں بھول گئی بہت ساری، صرف وہ چیزیں ابھی یاد رہ گئی جو ہم نے پڑھی تھی کتابوں میں۔ جو یاد کر کے امتحان دیا تو وہ 4 دن بعد خود بخود بھول جاتا ہے۔ یاد کیسے کوئی چیز رہتی ہے؟ جب اس پہ فکر کی جائے، جب اس پہ غور کیا جائے، جب 2 علم کو ملایا جائے اور اس میں ایک تیسرا علم پیدا ہو۔ جو علم کا قانون یہی ہے کہ 2 علم کو ملا کر ایک تیسرا علم پیدا کرنا۔ یہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ فکر کے ذریعے سے۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا، دیکھیں انقلاب ایسے ہے، فرمایا کہ 1 گھنٹہ فکر کرنا 70 سال کی عبادتوں سے بہتر ہے۔ اسے کہتا ہے انقلاب۔ تفکر ساعۃ افضل من عبادت 70 سنہ۔ 1 گھنٹہ فکر کرنا 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 1 گھنٹہ فکر کرنا ممکن ہے ایک ایسے نئے علمی انکشاف تک انسان کو پہنچائے، 2 علم کو ملا کر ایک ایسے تیسرے علم تک پہنچے کہ قیامت تک اس سے انسانیت آگے بڑھتی چلی جائے۔ ایسے آگے بڑھتی ہے انہی مجلسوں کے ذریعے، مثلا کہیں بھی کسی ذریعے سے، کالج میں، یونیورسٹی میں، ہر جگہ۔ علم کو کون بڑھاتے ہیں؟ جو فکر کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو یاد کرتے ہیں وہ کبھی علم کو آگے نہیں بڑھاتے۔ جو حفظ کر کے اور یاد کر کے علم کو جا کے امتحان دیتے ہیں وہ کبھی علم آگے نہیں بڑھا سکتے۔ امام علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ امام السلام یہ کرتے تھے، اب نجم البلاغہ کے جملے میں نہیں پڑھ رہا ہوں کہ امام السلام کا انداز کیا تھا، کیا بتایا، کامیابی کا راز کہاں بتایا۔ کہا کہ 1 پوائنٹ رسول اللہ مجھے بتاتے تھے، 1 کو 1000 میں تبدیل کرنا علی بن ابی طالب کا کام ہے۔ اگر علی ابن ابی طالب کے چاہنے والے 1 کو صرف 2 میں تبدیل کرنا سیکھ لیتے تو آج دنیا میں سب سے آگے ہوتے۔ 1000 تو چھوڑیں، ہم 1000 کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ 1 علم کو صرف 2 علم میں تبدیل کرنے اتنی فکر کرتے، اتنا صرف کوشش کرتے تو آج دنیا میں سب سے زیادہ آگے ہوتے۔ علی بن ابی طالب نے اتنا ہی نہیں کیا، بلکہ کیا کیا؟ کہ 1 کو 1000 میں، اور 1000 میں سے ہر ایک کو مزید 1000 میں تبدیل کرتے تھے۔ کتنا ہو گیا؟ 1000 کو 1000 میں ضرب دیں تو کتنا ہوا؟ 1 ملین، 10 لاکھ۔ یعنی علم کیسے آگے بڑھتا ہے، اور یہی سلسلہ جاری تھا، یہی ائمہ نے کیا، یہیں سے علم آگے بڑھا۔ اہل سنت کیا بھی علم گیا تو اسی دروازے سے گیا۔ امام شافعی اور امام حنبل بھی ڈائریکٹ نہیں تھے لیکن انڈائریکٹ شاگرد تھے امام صادق علیہ السلام کے۔ یہ سب شاگرد تھے۔ امام حنبل نے آ کر اتنا متاثر تھے امام علی علیہ السلام کی ذات سے اور علمی شخصیت سے کہ آ کر امام علی علیہ السلام کی فضیلت میں پوری کتاب لکھی۔ ہم لوگ بہت تنگ نگاہوں سے بہت سارے مسائل کو دیکھتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ اس قدر متاثر تھے کہ جب امام زین العابدین السلام کے بیٹے نے انقلاب اور قیام کیا باطل کے مقابلے میں تو کہا کہ میں فزیکل تو نہیں آ سکتا جنگ لڑنے کے لیے تلوار لے کے، لیکن میں 10 لاکھ یا 1 لاکھ درہم سے آپ کی مدد کرتا ہوں۔ آپ باطل کے خلاف لڑ رہے ہیں، میں بھی آتا ہوں اس میں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل حق ہو گئے، جہاں غلطیاں ہیں وہ اپنی جگہ ہیں۔ دیکھیں انصاف، میں نے شروع سے کہا ہر مسئلے میں انسان کو انصاف سے کام لینا چاہیے، حتیٰ اپنے مسئلے میں بھی غیروں کے مسئلے میں۔ جب انصاف نہیں رہ جاتا تبھی مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ یہ نہیں کہ کسی کو حق بنانا ہو تو بالکل حق بنا دے، اور کسی کو باطل کہنا تو اس کی اچھائیوں کو بھی برائی میں تبدیل کر دے۔ ایک بہت ہی بڑے عالم گزرے اہل سنت کے، علامہ جرجانی، ان کی کتابیں ہمارے ہاں بھی مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں، ہمارے ہاں ہندوستان کے اور دوسری جگہ مدرسوں میں۔ واقعی علم میں بہت بڑے تھے۔ انہوں نے جا کے اپنے بیٹے سے پوچھا، بیٹا تم کیا بننا چاہتے ہو؟ دیکھیں علم کیسے آگے بڑھتا ہے۔ ہماری فکریں بہت چھوٹی ہو گئی ہیں، کوتا۔ ہم کسی بھی پروجیکٹ کے بارے میں بڑی فکر نہیں کرتے، علم کے بارے میں اسکول کھولتے ہیں لیکن بڑی فکر نہیں کرتے کہ ہمارا اسکول اس پورے شہر کا سب سے بہتر اسکول ہو، چونکہ چھوٹی فکر کرنا سیکھا ہے ہم نے۔ کوئی کمپنی نہیں ہے، ایک چھوٹی سی دکان کہیں ہو جائے، کچھ ایک چھوٹا سا کام ہو جائے، حتیٰ اقتصادی مسئلے میں بڑی فکر نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ تم بیٹا کیا بننا چاہتے ہو؟ کہا کہ بابا جان آپ اتنے بڑے عالم، آپ کی طرح میں بننا چاہتا ہوں۔ کہا کہ پھر تم کچھ نہیں بن پاؤ گے۔ کہا وہ کیسے؟
کہا کہ جب ہم تمہاری طرح جوان تھے، اپنے عقیدے کے مطابق کہا، کیونکہ کوئی شیعہ یہ بات نہیں کہہ سکتا، انہوں نے اپنے عقیدے کے مطابق کہا، چونکہ جانتے تھے، کہا کہ جب ہم تمہاری طرح جوان تھے تو ہمارا ارادہ یہ تھا کہ ہم امام صادق جیسے بنے. دو جو بھر رہے ہیں اہل سنت کے بڑے عالم یہ کہہ رہے ہیں، علامہ جرجانی، چونکہ ان کے اعتبار سے امام صادق علیہ السلام اس کائنات کے سب سے بڑے عالم تھے فقط، لہٰذا وہ یہ کہہ سکتے تھے. کہا جب ہم جوان تھے تو یہ سوچتے تھے کہ امام صادق جیسے بنے تو ہم یہ بنے، اگر تم میرے جیسا بننا چاہو گے پھر کیا بنو گے؟ کیا بنو گے؟ خوب چھوٹی فکریں، ہر چیز کے بارے میں چھوٹی فکر کرنا، تنگ فکر کرنا، یہ محدودیتیں اس نے کوتاہ کر دیا، کم کر دیا، پس کر دیا، کبھی کبھی ذلیل کر دیا ہے ہمیں. بعض جگہ، بہت ساری جگہوں پہ ذلیل کا، شاید آپ آشنا نہ ہوں، ممکن آپ کی حالت تھوڑا بہتر ہو، آپ کا کہ ساری دنیا میں شیعہ ایسے ہی ہیں. سچر کمیٹی کی رپورٹ آپ پڑھ کے دیکھ لیں، مسلمانوں کی حالت کیا ہے، پورے ہندوستان میں مسلمانوں کی حالت کیا ہے، پھر مسلمانوں میں شیعوں کی حالت کیا ہے، وہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اپنے آپ کو نہیں دیکھیں مچھلی پٹنم کو، مجھے نہیں معلوم یہاں کی حالت کیا ہے، شاید بہتر ہو تھوڑا بہت. بڑی فکر کرنا کہاں سے سیکھیں؟ بڑی فکر کرنا علی ابن ابی طالب کے درس، یہ فضیلتیں یہاں سے لیں. علی ابن ابی طالب کیا سکھاتے ہیں؟ کہا ایک پوائنٹ کو ہم 1 ملین میں تبدیل کرتے ہیں. اتنا فکر، اتنا فکر، اتنا فکر. تو فرمایا آپ نے اس طرح سے علمی انقلاب آیا. امام صادق سے جب علم آگے بڑھنا شروع ہوا، آگے بڑھا، یورپ تک، افریقہ تک پہنچا، عرب کنٹریز تک پہنچا، اور افریقہ سے پھر یورپ تک پہنچا. یورپ میں اویسینا، ابن رشد، ابن عربی، ان جیسے عظیم دانشمندوں، اسکالرز کی کتابوں کا ترجمہ جب یورپ میں ہوا تو پہلی مرتبہ وہ علم سے آشنا ہوئے. اور پھر وہاں سے علم، جو یہ علمی دنیا جتنی دکھ رہی ہے آپ کو، اور یہ بھی بہت ناقص دنیا عزیزو، بہت ہی تنگ دنیا علم کی. ہم یہ سمجھتے ہیں دھوکے میں پڑے ہوئے کہ بہت زیادہ علم ہو گیا ہے. ابھی بہت علم کے میدان میں بہت پیچھے انسان. اگر علم کے صحیح دروازوں سے علم حاصل کیا ہو تو بھی علم کو بہت آگے بڑھ جانا چاہیے انسان. قرآن کہتا ہے ہم نے زمین و آسمان، ستاروں کو تمہارے سامنے مسخر کر دیا ہے. ابھی ایک چاند پہ جا کر انسان کہتا ہے بہت بڑے عالم ہو گئے، ابھی نہیں پہنچا ہے انسان، چونکہ صحیح دروازوں سے علم نہیں ملا ہے. روایتوں میں موجود ہے، معتبر روایتوں میں، وسائل الشیعہ ان جیسی کتابوں میں، کہ علم کو اگر 27 پارٹس میں تقسیم کیا جائے تو امام زمانہ کی حکومت تک فقط 2 علم کا حصہ منکشف ہو پائے گا، کشف ہوگا، لوگ معلوم کر پائیں گے. باقی 25 حصے علم کے امام زمانہ کے زمانے میں. کیوں؟ اس لیے کہ امام زمانہ کے زمانے میں جب علم ہوگا تو علم کا پڑھنے کا انداز دوسرا ہوگا. یہ انداز نہیں ہوگا جس انداز سے آج ہم پڑھ رہے ہیں. اب میں معذرت چاہتا ہوں، دوسری بات نہیں عرض کر پاؤں گا، یہیں پر روک کے ہم آپ کو ایک مطلب بیان کر دوں. ابھی علم کو کس اعتبار سے پڑھا جا رہا ہے، بہت توجہ کریں. اب آپ توجہ کریں، اس مطلب کو غور سے سن لیں. واقعی میں یہ باتیں ہر جگہ عرض کرنے کی نہیں ہوتی. کچھ چند مہینوں پہلے یہاں کے کچھ ہندوستان کے اسٹوڈنٹس گئے ہوئے تھے انڈیا، وہاں ایران، کچھ 60-70 اسٹوڈنٹس. ان کو لے کے ہم آیت اللہ جوادی عاملی کی خدمت میں پہنچے، ہم لوگ کچھ ہمارے ساتھی. آیت اللہ جوادی جو علم کا خزانہ ہے، واقعی علم دنیا کا بھی اور علم اہل بیت کا بھی اور علم قرآن کا بھی خزانہ، واقعی خزانہ ہے. ان کے سامنے جب پہنچے تو انہوں نے ایک نصیحت کی اسٹوڈنٹ سے. یہاں پر بہت سارے اسٹوڈنٹ نظر آ رہے ہیں، اس لیے میں یہ بات دہرا دے رہا ہوں. انہوں نے نصیحت کی، دیکھو علم کو کس طرح پڑھا جا رہا ہے، کس طرح پڑھنے کی ضرورت ہے. ابھی ہم جتنا بھی علم پڑھتے ہیں وہ سارے علم کو، ہم حوزے کے علم کی بات نہیں کر رہے ہیں، پورا علم جسے علم کہا جاتا ہے، کہ علم کو ہم ایز اے نیچر پڑھ رہے ہوتے ہیں. نیچر میں یہ سب کچھ ہوا، زمین میں، آسمان میں، آسمانوں میں، ستاروں میں، زمینوں میں، سمندروں میں، اس کے اندر، اس کے باہر، انسانوں میں، حیوانوں میں. یہی تو علم ہے، اس کے علاوہ تو اور کوئی علم نہیں ہے. انسان کے نفسیات میں نیچر کی حیثیت سے پڑھ رہے ہیں. نیچر میں یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، اس کو جاننے کی کوشش کرنا، یہ علم ہے نا. یہی نا علم ہے پوری دنیا میں جتنا بھی یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے. یعنی یہی میڈیکل سائنس میں، یعنی جسم، مریض کیسے ہوتا ہے، جسم کا علاج کیسے ہوتا ہے. اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں پڑھایا جاتا ہے. ایک جسم، چاہے انسان کا جسم، چاہے جانور، درخت، مریض کیسے ہوتا ہے، اس کا علاج کیسے ہوتا ہے. کسی اور سائنس میں اسٹرانومی مثلاً جو ہے آسمانوں کے بارے میں، کسی میں کہیں کچھ کہیں کچھ، یعنی یہی پڑھا ہے. نیچر میں کیا کیا ہے ہم صرف یہ جاننا چاہتے ہیں، سمجھتے ہیں یہ علم ہے. اور یہ علم ہمیں بہت آگے نہیں بڑھا پایا. وجہ اس کی کیا بتائی؟
کیا وجہ یہ بتائی کہ چونکہ ایز اے نیچر علم کو پڑھا جا رہا ہے یونیورسٹیز میں، لہٰذا یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک بہت اچھی مثال دی انہوں نے، انہی کی بات میں عرض کر رہا ہوں، کہا کہ اگر یہ ایز اے کریشن آف اللہ، ایز اے کریشن آف اللہ علم کو پڑھا جاتا تو ابھی علم بہت آگے بڑھ چکا ہوتا، یعنی وہ علم جو انقلاب رسول اللہ نے پیدا کیا ابھی کہاں پہنچا ہوتا انسان اگر وہ سلسلہ باقی رہتا۔ اگر اللہ کی مخلوق کی حیثیت سے علم کو پڑھا جاتا اس پوری کائنات کو تو علم بہت آگے۔ مثال انہوں نے یہ دی، کہا کہ مثلاً اگر آپ کے سامنے دو کتابیں لا کے رکھی جائیں، ایک کتاب کا کہ کسی معمولی رائٹر کی کتاب ہے، ایسا رائٹر جس کے بارے میں معلوم بھی نہیں ہے، کسی کی لکھی ہوئی، اس کو آپ اگر پڑھیں گے، پڑھتے پڑھتے اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے گی تو پتہ نہیں کس کی لکھی ہوئی کتاب ہے، کیا لکھا ہے، آپ آگے بڑھ جائیں گے، صفحہ پلٹ دیں گے، اور آگے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی اور صفحہ پلٹ دیں گے، کیا سمجھ میں نہیں آیا، اہمیت نہیں دیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ رائٹر پتہ نہیں ہے، رائٹر کی اہمیت معلوم نہیں ہے، کیا کیا ہے، کیسے لکھا، کچھ خبر نہیں۔ لیکن اگر آپ کو آگے کہا جائے کہ یہ کتاب مثلاً یہ ایرسٹوٹل کی لکھی ہوئی کتاب ہے اور اس میں اگر ایک چیز سمجھ میں نہ آئے تو آپ کیا کریں گے؟ کہیں گے اگر اتنے بڑے انسان نے یہ کتاب لکھی ہے، مثلاً اویسینا کی لکھی ہوئی کتاب ہے، مثلاً ملا صدرہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اگر ایک مطلب آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ نہیں کہیں گے کہ ایسے کسی نے لکھا ہے چھوڑو اس کو، اگر سمجھ میں نہیں آیا تو سمجھنے کی کوشش کریں گے، فکر کریں گے، کوشش کریں گے، اس کے بعد بھی سمجھ میں نہیں آیا جا کے دوسروں سے پوچھیں گے، کیونکہ لکھی ہوئی بڑے رائٹر کی کتاب ہے، ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ہم اس پر زیادہ فکر کریں گے، ہم زیادہ کوشش کریں گے۔ لیکن اگر یہ نہیں معلوم ہو کس کی لکھی ہوئی کتاب ہے، کب لکھی گئی ہے، کیسے لکھی گئی ہے، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے گی، آگے بڑھ جائیں گے، چھوڑو ہٹاؤ، کئی چیزیں سمجھ میں نہیں، اٹھا کے رکھ دیں گے، چھوڑو ختم کرو، پڑھنے کے لائق کتاب نہیں ہے۔ یہی حال اس پوری کائنات کے علم کا ہے کہ اگر ہم ایز اے نیچر اس علم کو پڑھ لیں، اس پوری کائنات کو، تو نیچر میں یہ کچھ ہو گیا، کس نے کیا نہیں معلوم ہے، ہوا ہے۔ جو چیزیں سمجھ میں آ جائیں اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، جو چیزیں سمجھ میں نہیں آتی آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ نیچر میں ہو گیا ہوگا، چونکہ نیچر نے یہ سب کچھ کیا ہے، نیچر کے پاس تو عقل نہیں ہے، نیچر کے پاس تو شعور نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو اللہ کی مخلوق کے اعتبار سے اس پوری کائنات کو پڑھ رہے ہوتے تو جو باتیں سمجھ میں نہیں آتی اس پر زیادہ فکر کرتے، زیادہ غور کرتے، اور اگر نہ سمجھ پاتے تو کسی مدینہ علم کو جا کر ڈھونڈتے، کسی شہر علم کو جا کے ڈھونڈتے، آپ بتائیں یہ کیا ہے۔ تو علم کہاں تک بڑھتا، علم کتنا آگے بڑھتا؟ علم کے پیچھے رہ جانے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی مخلوق سمجھ کے علم کو نہیں پڑھا ہے، نیچر سمجھ کے علم پڑھا ہے۔ اگر اللہ کی مخلوق سمجھ کے علم پڑھا جاتا یونیورسٹیز میں تو آج علم کا درجہ کتنا زیادہ بلند ہوا، علم کہاں پہنچا ہوتا۔ یہ کام کون کرتا؟ یہ غیروں سے توقع نہیں تھی، یہ ہمیں کرنا تھا، چونکہ شہر علم ہمارے پاس تھا، مدینہ علم ہمارے پاس تھا، یہ کام ہم کو کرنا تھا جو نہیں کیا۔ اب البتہ الحمدللہ اب یہ کام شروع ہوا ہے، ابھی 4-5 سالوں پہلے انقلاب تو آیا تھا 33 سال پہلے، لیکن جنگیں تھیں، مشکلات تھیں، جنگوں کے درمیان یہ سب کام نہیں ہو پایا۔ یہ بڑا کارنامہ ابھی شروع ہوا ہے کہ تہران اور دوسری یونیورسٹیز میں بڑے پیمانے پہ یہ کام شروع کیا جا رہا ہے کہ پورے علم کے رخ کو تبدیل کیا جائے اور علم کو اللہ کی مخلوق، یہی سائنس پڑھیں، یہی فارمولے پڑھیں، انہی نتیجوں تک پہنچیں، لیکن نیچر کی حیثیت سے نہیں، اللہ کی مخلوق کی حیثیت سے۔ جب اس حیثیت سے پڑھ رہے ہیں تو وہی سائنس پڑھ رہے ہوں گے، لیکن عبادت بھی کر رہے ہوں گے، علم بھی حاصل کر رہے ہوں گے۔ تو جو نہیں آپ نے یہ کالج میں جا کر پڑھنے والا عبادت بھی وہی کر رہا ہے، چونکہ پڑھ اللہ کی مخلوق کو پڑھ رہا ہے، اللہ کی مخلوق کو سمجھنا چاہتا ہے، علم بھی آگے بڑھتا چلا جائے گا اور عبادت بھی بڑھتی چلی جائے گی۔ بس ہم دوسری بات نہیں بیان کر پائے، کل 3 فہرست ہم آپ کے سامنے پیش کر دیں گے صرف فہرست کے طور پر۔ تو انقلاب پیدا کیا، جتنا بھی علم اور جتنی بھی علم کی روشنی نظر آ رہی ہے وہ سارے علم کی وجہ کون سی ذات ہے؟ وہ ایک شہر علم ہے اور اس کے کچھ دروازے ہیں۔ ہماری زبان سے اتنی فضیلت ہمیں آتی ہے، اس سے زیادہ ہمیں فضیلت بیان کرنا نہیں آتی۔ شہر علم تک جائے انسان اور علم کے دروازوں سے آشنا ہونا شروع ہو۔ دروازہ الحمدللہ وہ دروازہ بند نہیں ہوا، ابھی بھی بند نہیں ہوا۔ نجم البلاغہ ایک کتاب ہے، نجم البلاغہ کو چونکہ ایک بہت لٹریری آدمی نے جمع کیا، ایز اے لٹریچر اس کو چونکہ بہت جو حسین لگتے تھے جملے وہی لا کے جمع کیا، لیکن ابھی امام علیہ السلام کے کلام کو اگر سارے کلام کو جمع کیا نجم البلاغہ جیسے 10 جلدیں بنتی ہیں تقریباً، جو موجود بھی ہیں سب، ایسا نہیں کہ کہیں نہیں ہے، وہ سارا علم ابھی بھرا پڑا ہے، ابھی موجود ہے۔
یہ علم آتا ہے اور یہ آ کر انسان کو ترقی چاہیے، انسان کو عظمت چاہیے. ایسی ترقی نہیں چاہیے ہے کہ انسان ترقی کر کے حیوان سے بدتر ہو جائے. ایسی ترقی چاہیے کہ انسان ترقی کر کے فرشتوں کے سجدے کے لائق ہو جائے. چونکہ پہلے انسان کے سامنے سجدہ کرا کے بتانا یہی تھا کہ ہر انسان اس لائق ہے کہ اس کے سامنے فرشتے سجدہ کریں. لیکن کب؟ اسی علم کے ذریعے سے جو جناب آدم کے پاس تھا، جس کی بنیاد پہ سجدہ کیا تھا فرشتوں نے. ابھی کتے زیادہ ہیں، میں انسان نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایک ایسا علم ہمارے سامنے آیا ہے جہاں پر کتوں کی اہمیت بڑھتی چلی گئی، انسان کی اہمیت. ایک کتا بیمار ہو جائے، ایک کتے کے لیے 5 اسٹار ہوٹل بنے ہوئے یورپ میں، لیکن عراق اور افغانستان میں لاکھوں انسان کو مار دیا جائے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علم ہی ایسا دیا گیا. ایک علم جو بغیر دین کے ہوگا وہ ایسا ہی علم ہوگا. بغیر دین کے علم میں کتوں بلیوں کی اہمیت ہوگی، لیکن انسان کی اہمیت نہیں ہوگی. حسین ابن علی نے اتنی عظیم قربانی کیوں دی؟ حسین ابن علی کی قربانی دینے کا اصلی مقصد یہی تھا کہ وہ دروازہ جو رسول اللہ کی ذات سے کھلا ہے، وہ دروازہ لوگوں پر کھلے. اگر حسین ابن علی کی قربانی نہ ہوتی تو امام صادق کی بارگاہ میں ایک بھی نہ آتا. عزیزو، بس ختم کی ہم نے گفتگو. اگر کربلا نہ ہوتی تو جو 4000 شاگرد امام صادق علیہ السلام کے سامنے آ کر بیٹھتے ہیں، اس میں کوئی ایک بھی نہ آتا. کیوں نہ آتا؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام کا زمانہ تو بہت بعد کا زمانہ ہے. خود امام حسین علیہ السلام مدینے میں 10 سال تک امامت کے گزارتے رہے. 10 سال امامت کے. سن 50 ہجری سے لے کر 50 ہجری میں امام حسن علیہ السلام کی شہادت، 50 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک امامت کے 10 سال امام نے گزارے مدینے میں. لیکن پورے تمام چیپٹر میں جا کر دیکھیں، فقہ کے ایک حدیث بھی امام حسین علیہ السلام سے نہیں ہے. ایک حدیث. یہ میری اپنی تحقیق نہیں، علامہ طباطبائی جیسے انسان کی تحقیقی. جو اقوال امام کے ملتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے، وہ خود راستے میں آپ نے خود بیان کیا، تقریر کی، خطبہ دیا، وہ ہے. اتنا بڑا فقہ کے چیپٹر، اتنے سارے ابواب، اس میں ایک حدیث بھی امام حسین علیہ السلام کے نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام تو رسول اللہ سے بہت نزدیک تھے. اتنے نزدیک ہونے کے بعد یہ باب علم، شہر علم سے اتنا نزدیک تھا، اتنا نزدیک ہونے کے بعد ایک حدیث اگر نہیں ہے تو امام صادق علیہ السلام سے کوئی حدیث ہوتی بھلا؟ امام صادق علیہ السلام سے اتنی حدیثیں کیوں ہیں؟ اس لیے اتنی ہے کہ کربلا کا واقعہ پیش. کربلا نے لوگوں کو بھیجا ہے امام صادق علیہ السلام کے پاس. اب فرصت نہیں کہ پوری ہم ڈیٹیل آپ کے سامنے پیش کریں. کربلا کا کام تھا کہ لوگوں کو لے کے آئے علی بن امام باقر علیہ السلام کے پاس. جہاں 10 سالوں میں ایک حدیث نہیں ہے، وہاں پر امام صادق اور امام باقر علیہ السلام کا ایک شاگرد محمد ابن مسلم کہتے ہیں، بعد میں بار بار ہر جگہ بیان کرتا ہوں، محمد ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے 30,000 حدیثیں امام باقر علیہ السلام سے اور 16,000 حدیثیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے یاد کی ہیں. 46,000 حدیثیں. کتنا؟ یہ باتیں بھی سنیں. کبھی یہ باتیں بھی سننے کی ضرورت ہے کہ ہم نے امام حسین 10 سال تک مدینے میں ایک بھی حدیث نہیں، اور محمد ابن مسلم ایک صحابی کہتا ہے کہ میں نے 46,000 حدیثیں 2 اماموں سے یاد کی ہیں. یہ اتنا علم کہاں سے آگے بڑھا؟ اس علم کو آگے بڑھنے میں سب سے بڑا کردار جو ادا کیا ہے وہ کربلا کے خون نے ادا کیا ہے. کربلا کے خون کو اس طرح بھی دیکھیں، حسین ابن علی کی قربانی کو اس طرح آ کر دیکھیں. امام کے دروازے پر اگر اتنے لوگ آئے ہوئے ہیں تو اس لیے آئے ہیں کہ شام تک زینب بنت علی کو جانا پڑا ہے. جناب زینب کے خطبوں نے بھیجا ہے. اہل حرم کے اسیری نے لوگوں کو اتنا آزاد کر دیا کہ امام کے بارگاہ میں آنا شروع ہو گئے، ورنہ نہیں آتے، ایک بھی نہیں آتا. شاید کوئی جانتا بھی نہیں کہ امام صادق علیہ السلام بھی کوئی ہیں. اگر وہی سلسلہ جاری ہوتا جو امام کی شہادت کے پہلے جاری تھا، کسی کو خبر بھی نہ ہوتی کہ امام صادق علیہ السلام بھی کوئی ہیں. اور آج پوری دنیا جہالت کی تاریکی میں غرق ہوتی اگر امام صادق علیہ السلام کو کوئی نہ جانتا. اگر جانا گیا تو کربلا کے ذریعے سے جانا گیا. بس سمجھ میں آیا کہ کربلا کیا ہے. اس لیے کربلا اتنی عظیم ہے، اس لیے کربلا اتنی بڑی ہے.
مصائب کے تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، دیر ہو گئی، بلکہ چند جملے آپ کے سامنے پیش کروں عزیز مصائب کے۔ روز عاشور ہم مصائب کبھی کبھی سنتے ہیں تو الگ الگ مصائب سن رہے ہوتے ہیں، ایک ایک شہید کے مصائب سنتے ہیں، ایک ایک شہید کے کچھ واقعات سنتے ہیں۔ وہ کچھ واقعات میں بھی کچھ ذاکر کے بنائے ہوئے واقعات ہوتے ہیں، کچھ سچے واقعات ہوتے ہیں، اس لیے پورا اثر ہمارے اوپر نہیں ہوتا۔ اگر کربلا کو ایک پوری نگاہ سے اٹھا کر دیکھیں، صبح سے کربلا جو شروع ہوتی ہے عصر عاشور تک کیا ہوا کربلا، صبح کا پہلا حملہ تیروں کا، اور پہلے حملے سے آگے بڑھ کر جب دشمن کو پیچھے ہٹا کر امام حسین نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو امام کے 48 یا 50 اصحاب خاک و خون میں غلطاں۔ کربلا یہاں سے شروع ہوتی ہے، کربلا کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے۔ اتنی تیروں کی بارش ہوئی ہے، عمر سعد نے یہی سوچا تھا کہ ایک تیر کے حملے میں کربلا کا خاتمہ کر دیا جائے گا، لشکر حسین کا خاتمہ۔ شب عاشور میں بھی حملہ اسی لیے کرنا چاہتا تھا، یہ تھوڑا سا لشکر کتنی دیر تک، 2 منٹ 4 منٹ کی بات ہے، زیادہ دیر تک جنگ کرنے کی ضرورت نہیں، زیادہ اس لیے تھوڑی دیر میں حملہ کرو، شب عاشور میں ختم کر دے جنگ۔ لیکن امام نے کہا نہیں، ٹھہرو ٹھہرو، کل کا دن آنے دو، یہ چند منٹ کی جنگ نہیں ہے، یہ ایک دن کی جنگ ہے، ایک دن کی جنگ جو صدیوں پر بھاری ہے۔ کربلا میں عظیم کردار پیش کرنا وہ چند دنوں میں، چند گھنٹوں میں، چند لمحوں میں نہیں ہوتا۔ پھر کربلا امام کی نظروں کے سامنے آتی گئی، اور امام سے زیادہ ادھر خیموں میں بیٹھی ہوئی بیویوں کی نگاہوں کے سامنے۔ ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کروں، پھر ایک ہی جملہ مصائب بھی پڑھوں گا۔ کبھی کبھی کوئی ایسا حادثہ پیش آتا ہے کہ انسان کو یقین نہیں آتا ہے نا، کچھ حادثات ایسے ہوتے ہیں، کچھ موتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جلدی سے یقین آ جاتا ہے۔ بوڑھا انسان تھا، گھر میں مریض تھا، سال بھر سے مریض تھا، کئی مہینے سے مریض تھا، اب اگر اس کا انتقال ہو گیا تو کسی کو کوئی افسوس ہوتا ہے، لیکن کسی کو مشکل نہیں آتی، آسانی سے یقین آ جاتا ہے کہ ہاں ابھی ایک انسان زندہ تھا اور اب مر گیا۔ یہ سمجھنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی، لیکن بہت ہی خوبصورت، حسین، رانا، اچھے جوان، پڑھنے لکھنے والا باہر نکلے اور خدا نخواستہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور گھر میں آ کر اس کی ماں سے بتایا جائے کہ تمہارا بیٹا مر گیا ہے، تو اس ماں کو بہت دیر لگے گی اپنے آپ کو یقین کرنے میں کہ میرا بیٹا بھی اس دنیا میں نہیں رہا ہے۔ یہ نہیں حقیقت ہے۔ بعض حادثات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کو یقین نہیں آتا، کبھی کبھی کئی دن لگ جاتے ہیں، سکتہ ہو جاتا ہے انسان کو، سوچ نہیں، رو نہیں پاتا، کیونکہ اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھا پاتا کہ وہ جو بھی ہماری نظروں کے سامنے تھا اب نہیں ہے، وہ میرا بیٹا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے نکلا تھا وہ نہیں رہا، اب وہ زندہ نہیں آئے گا، اب اس کی لاش آئے گی۔ یہ یقین کرنا انسان کو بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی سے کربلا میں صبح سے لے کر جتنے واقعات پیش آتے گئے، ہر واقعے پر یقین کرنا بہت مشکل تھا، لیکن جب عصر عاشور گزر گئی تو پورے دن کو زینب کیسے یقین کرے یہ اور مشکل ہو گیا۔ بس یہی مصائب آخری، یہ ایک جملہ، کیسے بیویاں یقین کریں، کیسے ام کلثوم اپنے دل کو یہ سمجھائیں کہ کل کی رات میں جو میرا بھیا عباس تھا اور جس کی وجہ سے ہم بہت تسلی سے اور بہت سکون سے خیموں میں سو سکتے تھے، اب وہ عباس نہ رہا۔ عام انسانوں کے بارے میں پھر بھی سمجھایا جا سکتا ہے کہ ہاں انسان مر گیا ہوگا، تو عباس کے بارے میں کیسے سمجھائیں اپنے دل کو کہ اب میرا علی کی نشانی عباس نہ، عباس کو کوئی مار سکتا ہے، عباس کو کوئی حملہ کر کے قتل کر سکتا ہے، کیسے بیویاں سمجھائیں کہ اب خیمے میں علی اکبر واپس نہیں آئیں گے؟ جب خیمے جل رہے تھے تو بار بار نگاہیں اٹھتی تھی، میرا عباس، میرا علی اکبر۔ بیویاں کیسے اپنے آپ کو یقین دلائیں؟ زینب کیسے اپنے آپ کو سمجھائے کہ اب میرا بھیا حسین خیمے میں واپس نہیں آئے گا؟ شام غریبہ آئی،
جب ایسا بڑا حادثہ اور بڑا صدمہ آ جاتا ہے تو بار بار احساس دلایا جاتا ہے کہ احساس کرو، یہ سختی آ گئی، یہ مصیبت آ گئی، سنبھالو، سمجھاؤ، صبر دو، تسلی دو۔ لیکن ادھر شام غریباں آئی، ادھر بیویاں بھی اپنے آپ کو یقین دلانا ہی چاہ رہی تھی کہ ادھر گھوڑوں کے ٹاپوں کی پامالی کا سامان شروع ہو۔ اللہ اللہ، زینب ابھی خود کو یہ سمجھا رہی ہے کہ میرا بھیا عباس نہیں رہا، زینب ابھی خود کو یہ یقین دلا رہی ہے کہ اب میرا حسین 57 سال کا ساتھ چھوٹ گیا۔ ایک ماں ابھی اپنے آپ کو یہ سمجھا رہی ہے کہ میرا 6 مہینے کا بچہ میری آغوش میں نہیں آ پائے گا، ابھی یہ سمجھانے کی کوشش ہی کر رہی ہے۔ ادھر گھوڑوں کی نال بندی شروع ہوئی، آگے خبر دی گئی بیویوں اپنے آپ کو سنبھالو، ایک ایک لاشیں اٹھا لی گئی ہیں، لیکن حسین کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہے۔ بی بی زینب سنبھالے، بی بی زینب اپنے دل کو سنبھالے۔ ایک جملہ کبھی ایران میں کہتے ہیں، اس کا ترجمہ ہم نہیں کر پاتے، امان از دل زینب، امان از دل زینب، اللہ کے اللہ اللہ زینب کے دل کی خیر ہو، زینب کے دل کی خیر ہو۔ یہ بی بی تھوڑی دیر میں کیا کیا اپنے دل کو سمجھائے، کیا کیا یہ بی بی اپنے دل کو سمجھائے۔ پھر لاشوں کے پامالی کے بعد گھوڑوں کو لے کے مشلیں لے کے خیموں پر ڈالتے چلے جا رہے ہیں، ایک ایک مشلوں میں آگ لگاتے چلے جا رہے ہیں، خیمے جلتے چلے جا رہے ہیں، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں آتی جا رہی۔ آخر میں سید سجاد کے خیمہ، بیٹا اٹھو اٹھو، خیمے سے باہر نکلے یا اپنے آپ کو خیمے میں رکھے، فرمایا علیکن بالفرار، کو بھی اماں خیمے سے باہر نکلے۔ یہ کسی امام سے پہلا سوال اس طرح کا سوال، اللہ اللہ سید سجاد، غش کے عالم میں سید سجاد سے یہ سوال کیا گیا، کسی بھی امام سے پہلا اتنا سخت سوال نہیں ہوا جو سید سجاد سے، شاید اسی لیے دوبارہ پھر غش آ گیا۔ خیمہ جب سید سجاد کا جلنے لگا، بی بی خیمے کے قریب ہوئی، چاہتی تھی خیمے میں داخل ہو، لیکن شعلے اتنے لپک رہے تھے کہ واپس آتی تھی، پھر آگے بڑھتی تھی، پھر واپس آتی تھی۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے ایک بی بی کو دیکھا کہ بار بار خیمے کی طرف بڑھ رہی ہے، میں نے سمجھا کہ شاید کوئی بہت بڑی قیمتی چیز اس خیمے میں رہ گئی ہے، آگے بڑھ کے کہا اے بی بی آخر آپ کیا کر رہی ہے، خیمے جل رہے ہیں، کیا کوئی بہت قیمتی چیز اس خیمے میں ہے؟ آواز دی یا شیخ انا لنا علیلا فی الخیمہ لا یقدر علی الجلوس والنہوض، ایک میرا بیمار اس خیمے میں ہے جو نہ اٹھ سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے۔ یہ کہتے کہتے بی بی خیمے میں داخل ہوئی، جوان کو سہارا دے کے خیمے میں آ گئے۔ اے علی کی بیٹی تم پر سلام، اے علی کی بیٹی تم پر سلام، اے کربلا کی تنہا بی بی تم پر سلام، کی امام کو بچا کے لے آئے۔ ایک روایت اور پڑھنے کا دل چاہتا ہے، وقت تمام ہو گیا ہے۔ جب سارے خیمے جل رہے تھے، چونکہ یہ روایتیں نہیں پڑھی جاتی، بہار الانوار کی روایت ہے، جناب فاطمہ بنت الحسین کا بیٹا عبداللہ خود اپنی ماں سے یہ روایت بیان کرتا ہے کہ میری ماں نے مجھ سے یہ روایت بیان کی کہ جب خیمے جل رہے تھے اور ظالم لوٹ رہے تھے خیموں کو، تو ایک گھوڑ سوار میری طرف نیزہ لے کے بڑھا، اللہ اللہ یہ حسین کی جوان بیٹی ہے، غیرت دار باپ کی غیرت دار بیٹی ہے، یہ ظالم میری طرف آگے بڑھا، میں گھبرا گئی، میں گھبرا کے دوڑی پھوپھی اماں کی طرف، لیکن پیچھے سے اس نے نیزہ مارا، میں غش کھا کے زمین پہ گری، نہیں معلوم نیزے کی وجہ سے، یہ گھبراہٹ کی وجہ سے، یہ غیرت کی وجہ سے بی بی غش کھا کے زمین پہ گری۔ تھوڑی دیر بعد جو غش سے چونکی تو دیکھا کہ میرے سر پہ چادر نہیں ہے، اور پھوپھی ام کلثوم میرے سر کو اپنے زانوں پہ لیے بیٹھی ہے، میرا ہاتھ جو سر کی طرف گیا تو دیکھا سر خالی ہے۔ آواز دی یا متا حل لی من خرقت استر بها
रासी, ऐ फूफी अम्मा कोई लिबास का टुकड़ा मिल जाए कि मैं अपने सर को छिपा लूं। उम्मे कुलसूम ने आवाज दी, या बिनती अम्मत का मिसलक, ऐ मेरी बेटी तेरी माँ फूफी का चेहरा भी ऐसे ही है, ऐ मेरी बेटी अपने फूफी के सर की तरफ निगाह करो। ज़ैनब उम्मे कुलसूम के सर पे भी चादर नहीं है। बीबियां कैसे खुद को समझाएं कि सर पे चादर नहीं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। परवरदिगार हमारे इस मुख्तसर से अमाल को कबूल फरमा। परवरदिगार हमें शहर इल्म और बाब इल्म से आशना होने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार हमें इल्म के मैदान में आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम इस्लाम को इज़्ज़त और सरबलंदी अता फरमा। कलमे हक़ को अज़मत अता फरमा। कलमे बातिल को नीस्त व नाबूद फरमा। जहाँ जहाँ भी आलम इस्लाम में मुश्किलात को हल फरमा। उलमाए हक़ और मराए कराम की हिफाजत फरमा। रहबर इनक़लाब को इज़्ज़त व तूल उम्र अता फरमा। इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा और हमें इमाम के आमान व अंसार में शुमार फरमा। मातम हसन।